اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الکہف۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ سب سے پہلے تو سورۃ کہف کے لیے تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کہف کا معنی پہاڑ میں کھلی اور وسیع غار کے معنی میں آتا ہے۔ تنگ غار کو غارن کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک وسیع کھلی غار کی کہف کی جو ہے ایک قصہ بیان فرمایا ہے، جس میں اللہ پر ایمان کی برکتیں بیان ہوئی ہیں کہ اس کی بدولت کس طرح آدمی دشمن سے محفوظ ہوتا ہے۔ ایمان کی برکتوں سے آدمی دشمن سے محفوظ ہو جاتا ہے، تمام دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور اس میں حق کہنے کی کس قدر جرت پیدا ہو جاتی ہے، حق کو اپنانے کی کتنی جرت جو ہے اس کے اندر ایمان کی برکت سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے عجیب طریقوں سے عزت اور کرامت بھی عطا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورۃ کہف کی شروع کی 10 آیات حفظ کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور مسلم کی ایک حدیث میں آخری 10 آیات کی یہ فضیلت آئی ہے۔ پھر ایک حدیث میں آیا کہ ایک آدمی سورۃ کہف پڑھ رہا تھا، اس کے ایک طرف ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا جو 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا، تو اسے بادل کے ایک ٹکڑے نے ڈھانپ لیا، پھر اس نے قریب آنا شروع کر دیا اور مزید آتا گیا، قریب آتا گیا، چنانچہ اس کا گھوڑا جو ہے وہ بدکنے لگ گیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ شخص، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سکینت تھی جو قرآن کے ساتھ اترتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک حدیث میں آیا کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھے تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے ایمان کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی فضیلتیں ہیں۔ اب اس کے اندر اب دیکھیں کہ الحمد سے 5 صورتیں شروع ہوتی ہیں قرآن پاک میں۔ ایک تو یہ سورۃ الکہف ہے، 4 صورتیں جو ہیں باقی وہ ہیں سورۃ فاتحہ، سورۃ انعام، سورۃ سبا اور سورۃ فاطر۔ ٹھیک ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ، اس کے پاکیزہ نام کے ساتھ ہر چیز کی ابتدا بھی کرنی چاہیے اور اس کی اختتام بھی کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ابھی پیچھے بنی اسرائیل جو صورت ابھی ختم ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح سے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ۔ یہ آیت نمبر جو 111 بنی اسرائیل کی اینڈ ہوئی ہے، وہ بھی اللہ کی حمد پر ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی عبدہ، کتاب کو نازل کیا، کتاب مکمل کتاب۔ بہت سے انعامات اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں اپنے بندوں پر، لیکن سب سے بڑھ کے جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت نازل کی ہے نا، وہ ہے القرآن، الکتاب، جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے انعامات سے بڑھ کے یہ انعام مجھے اور آپ کو عطا کیا، ساری خلقت کو عطا کر دیا ہوا ہے۔ اپنے بندے، اپنے غلام، جیسے ابھی پیچھے والی صورت میں بھی تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خاص عبد قرار دینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا شان بیان ہوئی ہے۔ اپنا غلام کہنا، اگرچہ زمین و آسمان میں رہنے والی ہر چیز ہی اللہ کی غلام ہے، مگر اپنا غلام عبدی عبدی کہہ لینا، عبدی ہی کہہ لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان اور عزت ملی ہے اس میں، وہ بہت ہی کم لوگوں کو ایسے ملی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بالکل سیدھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کوئی کجی نہیں رکھی اس کے اندر، کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا، کچھ بھی چھپا کے نہیں رکھا، حکمت سے کوئی اس کی آیت خالی نہیں، بالکل سیدھی ہے، واضح ہے، تاکہ وہ اس کی جانب سے آنے والے سخت عذاب سے بھی ڈرائے، اور ان مومنوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں خوشخبری دے کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ یعنی یہ جو قصہ بیان ہونے جا رہا ہے، اس میں جو ایمان والے لوگ تھے ان کا کتنا اچھا اجر ان کو ملا ہوگا، کتنی خوشخبریاں ان کے نیک عمل کی وجہ سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کے ایمان کی برکتوں کی وجہ سے ان کی سارے دنیا اور آخرت کے معاملات کو سنوارتا ہے۔ یعنی یہ بالکل سیدھی الکتاب اللہ تعالیٰ نے ایسی حق نکالی، بتائی، اتاری میرے اور آپ کے اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تاکہ وہ اس کی جانب سے آنے والی سخت عذاب سے بھی ڈرائے
اور ان مومنوں کو نیک عمل کرنے کی جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنا دیں، بے شک ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، نہ انہیں اس کا کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو، بولنے میں تو بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے وہ سراسر جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ بس شاید تو اپنی جان ان کے پیچھے غم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہلاک کر لینے والے ہیں، اگر وہ اس بات پر، اس قرآن پر، اس فرمان پر، اس حقیقت پر، اس کے دلائل پر، اس کے حق ہونے پر وہ ایمان نہیں لاتے، وہ کلمہ نہیں پڑھتے، تو آپ تو اتنے پریشان پھرتے ہیں، اتنے بوجھل پھرتے ہیں کہ شاید اس غم میں اپنے آپ کو، اپنی جان کو ہی ہلاک کر لیں گے۔ اب تسلیاں ہیں، بہت رحمتیں ہیں، ایک ایک آیت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دلاسے ہیں کہ ایمان والوں کے ساتھ ہی اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اور ایٹ دی اینڈ اللہ انہی کو فلاح دیتے ہیں، انہی کے کام دنیا کے بھی اور آخرت کے سنوارتے ہیں۔ فرمایا بے شک ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کے لیے زینت بنایا ہے، یعنی یہ جو کافر سردار قریش ہیں یا مکہ والے ہیں، یہ اپنے اس دنیا کے مال اور اسباب، تجارت، اپنے سٹیٹس، اپنی سرداریوں کی وجہ سے آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے، کتاب کو نہیں مانتے، وحی کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ جس دنیا پر زام کر رہے ہیں نا، جن کے اوپر ان کو بڑا بھروسہ ہے، اللہ کہتے ہیں یہ تو زمین میں جو کچھ بھی دیا زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں رہتے ہوئے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ سارا کچھ تو اللہ تعالیٰ نے بہت بنایا، خوبصورت بنایا، حیوان، انسان، پودے، ندی، نالے، سمندر، پہاڑ، سب کچھ بنایا، زمین کی زینت ہی بنائی۔ انسانوں کو تو اصل میں آزمائش میں پیدا کیا کہ ان میں دیکھے کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون دنیا کی اس سج دھج سے آخرت کی طرف جاتا ہے، کون اس سج دھج کی طرف دوڑتا ہے اور کون اسی سے میسج حاصل کرتا ہوا، اس کو چھوڑتا ہوا آخرت کے حصول کے لیے دوڑ لگاتا ہے۔ یہ ہے آزمائش میری اور آپ کی، اور بلا شبہ ہم جو کچھ اس پر ہے اسے ضرور ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ ہاں، وہ گھر، وہ چھتیں، وہ در و دیوار جس میں میں اور آپ ابھی بیٹھے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ایک وقت آئے گا قیامت کے جب قیامت برپا ہوگی یہ سب کچھ ڈھہ جائے گا، ختم ہو جائے گا، چٹیل میدان بن جائے گا، یعنی اس کے اوپر کوئی عمارت تک نظر نہیں آئے گی، سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اس کی زینت، اس کی سارا کچھ، اس کا جو ہم جس کے اندر رہ رہے ہیں۔ یا تو نے خیال کیا ہے کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب چیز ہیں؟ عجیب ہی چیز تھے، یعنی عجیب کیا ہے؟ عجیب تو یہ باتیں ہیں جس پہ تم غور کرو، یہ عجیب بات نہیں ہے کہ وہ 309 سال جو ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سلانے کے بعد یا مارنے کے بعد دوبارہ ان کو کھڑا کر دیا، جیسے نیند سے ان کو دوبارہ بیدار کیا، یا اسی طرح سے موت کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو کھڑا کریں گے اور اپنے حالات دیکھے گا اور جانے گا۔ تو یہ زیادہ مشکل کام ہے یا زمین و آسمان کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل کام ہے؟ یہ انسان کو پیدا کرنا تو کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے، غور و فکر والی اور تعجب کی بات نہیں ہے۔ تمہیں غور کس طرف کرنا چاہیے کہ آخرت ہے، آخرت ہوگی۔ جب ان جوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، انہوں نے بہترین دعا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کی، اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کر دے ہمارے لیے، ہمارے معاملے میں کوئی رہنمائی فرما دے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ چند نوجوان جو اپنی مشرک قوم اور مشرک بادشاہ کے سامنے توحید کا، اللہ کے ایک ہونے کا اظہار کر کے، اعلان کر کے، اس کی وجہ سے وہ وانٹڈ ہوئے تھے، چھپتے پھرتے تھے، اور اپنے گھروں سے پھر وہ نکل آئے چھپ چھپا کے، انہوں نے ایک پہاڑ کے اندر کھلے غار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ سے جا کے یہ دعا کی کہ اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی رحمت عطا ہمیں فرما دیجئے، یعنی کہ ہم ہر چیز کے محتاج ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب دعا کی تھی، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کی بھی آپ ہمارے اوپر کوئی بھی جو رحمت کے اندر سے آپ اپنا قطرہ ہمارے اوپر بارش برساتے ہیں، اسی کی ہمیں بہت اشد ضرورت ہے، اسی کے ہم فقیر ہیں۔ تو وہ بھی نوجوان کون تھے؟ وہ تو بڑے اونچے محلوں میں رہنے والے، بڑے لاڈ پیار میں، وہ بڑے ستھرے نفیس گھروں کے
چشم و چراغ تھے، کھاتے پیتے، گھروں کے بڑے خوبصورت لڑکے، جوان، نوجوانی کی عمر تھی، اور ایمان لے آئے اپنے ایک رب پہ، اور شرک کو انہوں نے ترک کر دیا، اور یہی ان کا گناہ بن گیا، اور وہ اس اپنے علاقے میں حکومت کی طرف سے ان پہ کیس بنے ہوئے تھے، وہ وانٹڈ تھے، اور یہ نکل گئے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے، اور پھر کوئی ساز و سامان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی کپڑا تھا، نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی کھانا تھا، کچھ بھی انہوں نے نہیں لیا، بس اپنے ایمان کو بچایا، اور وہ ہجرت کر گئے، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اور جا کے پناہ لی غار کے اندر، جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی لائٹ تھی، نہ کوئی کھانا پانی، کچھ بھی نہیں تھا، اور اجاڑ وہ جگہ تھی۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اتنی خوبصورت دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سنی، اور کیا کیا، تو ہم نے ان کی دعا سن کے ان کے غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال پردہ ڈال دیا، یعنی ان کو سلا دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا دوبارہ 309 سال بعد، تاکہ ہم معلوم کریں دونوں گروہ اس وقت جو دنیا میں موجود تھے، ان میں سے کون وہ مدت زیادہ یاد رکھنے والا ہے جو وہ غار میں ٹھہرے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جس نے اس مدت کو یاد رکھا ہے، جو وہ ٹھہرے ہیں، ان دو گروپس جو ہیں آپس میں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ہو رہی ہو کہ اس پہ وہ بحث کر رہے ہوں، تو اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ کام واقعہ ہو جائے تو اس کے مطابق پھر جو ہے وہ اس کا ایک رزلٹ باہر آئے ان کے بارے میں، کہ اتنا سال ہوا یہ کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تجھ سے ان کا واقعہ ٹھیک بیان کرتے ہیں، یعنی یہ جو ٹائم پیریڈ وہ بیان کر رہے ہیں نا دو گروپس، ان کے اندر وہ ایکوریٹ بیان نہیں کر رہے، ہم آپ کے ساتھ ٹھیک واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ یعنی کہ جو صحیح واقعہ پیش آیا تھا وہ بیان کرتے ہیں، یہ لوگ آپس میں ایویں ہانک رہے ہیں، ان کو پتہ تو ہے کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت میں زیادہ کر دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت میں زیادہ کر دے، آمین۔ تو اس بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایمان جو ہے وہ کم ہوتا بڑھتا یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہوتا رہتا ہے ہمارے ساتھ۔ وہ اپنے رب کے اوپر ایمان لے کے آئے تھے، یہ چند نوجوان تھے آیت نمبر 13 کے حوالے سے، جو اپنی قوم کے اونچے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، جیسے کہ ان کے کھانا منگواتے ہوئے سب سے ستھرا کھانا رکھنے والے شخص سے کھانا منگوانے کی فرمائش سے ظاہر ہو رہا ہے، آگے جو آنے لگا ہے۔ اور پھر ان کی قوم کون سی تھی؟ بت پرست تھی، بادشاہ بھی مشرک تھا، سارے ہی یعنی کہ مشرک تھے، مگر یہ نوجوان بت پرستی چھوڑ کر اپنے رب کی توحید پر، اس کے ایک ہونے پر پختہ مکمل خالص ایمان لے آئے، اور اس پر ڈٹ گئے، اور اللہ کی خاطر، اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال، اپنا سٹیٹس، اپنا گھر بار، اپنے محل اور اپنے وطن تک کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اس کام پہ، اس صالح نیک عمل پر انہیں اور زیادہ ہدایت اور ایمان سے نواز دیا، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 14 میں فرما رہے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیا، جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے، بلا شبہ یقیناً ہم نے اس وقت حد سے گزری ہوئی بات کہی، یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے۔ وَرَبَطْنَا یعنی ربطن کا جو معنی ہے باندھنا، یعنی بادشاہ اور قوم کے ڈر سے جس گھبراہٹ اور پریشانی کا خطرہ تھا ان کو، اس سے بچانے کے لیے ہم نے ان کے دلوں پر ایک بند باندھ دیا جس سے وہ مضبوط ہو گئے، جس طرح بکھری ہوئی کوئی چیز گٹھری میں ڈال کے، کسی کپڑے میں، کسی چیز میں ڈال کے اس کو گرا لگا کے اکٹھا کر کے مضبوطی سے باندھ دیا جاتا ہے نا، تو وہ بکھرنے سے بچ جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بند باندھا تاکہ وہ حق گوئی کے وقت ہر قسم کے خوف سے محفوظ ہو جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جب کرتے ہیں نا تو پھر اس طرح سارے اپنے بندوں کے لیے اس طرح کے بھی کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ ان کو خود ثابت قدم رکھنے کے لیے ان کے لیے بہت سے کام کرتے ہیں۔ اللہ ایسے خوش نصیبوں میں مجھے آپ کو شامل فرمائے، آمین۔ اور جب تم ان سے الگ ہو چکے اور ان چیزوں سے بھی جن کی وہ اللہ کے سوا
عبادت کرتے ہیں تو کسی غار کی طرف جا کر پناہ لے لو۔ یعنی ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے اب القاء کیا، ان کے اندر یہ بات ہوئی، یہ ملے انہوں نے آپس میں، یہ بات طے کی کہ جب تم ان سے الگ ہوئی ہو چکے ہو، بت پرستوں سے، ان کے مذہب سے اکتا چکے ہو، ان چیزوں سے بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، تو کسی غار کی طرف جا کے پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی کچھ رحمت کھول دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں بھی سہولت مہیا کر دے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ چیز ان کے اندر اب آئی آیت نمبر 16 میں کہ انہوں نے کسی دوسرے کی جو قوم کے بادشاہ کی جو دعوت ہے نا، انہوں نے قبول نہیں کی، اور آپس میں پھر انہوں نے بیٹھ کے یہ مشورہ کیا۔ تو ایمان بچانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا، اس لیے انہوں نے کہا کہ کسی پہاڑ کے کھلے غار میں ہم چلے جاتے ہیں۔ رہا کھانے پینے کا مسئلہ، تو دوسری ضروریات کا مسئلہ جو کہ انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، تو آپس میں انہوں نے یہ ایک دوسرے کو صبر کہا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب کی راہ میں ہجرت کر رہے ہیں تو وہ خود ہی اپنی رحمت کا دامن پھیلا دے گا اور ہر معاملے میں ہمارے لیے آسانی بھی کر دے گا۔ اب یہ باہمی مشورہ سے یہ فیصلہ کر کے وہ ایک پہاڑ کے کھلے غار میں جا کر بیٹھے، تو انہوں نے جب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند دے دی۔ تو بہرحال یہ ان کا جو اصل ٹھیک واقعہ تھا، اللہ تعالیٰ وہ بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا آپس میں، اللہ تمہارے کام میں کوئی سہولت مہیا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو نیند دے دی۔ تو کیا ہوا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، جب وہ طلوع ہوتا، تم دیکھتے تو سورج کو دیکھے تو جب وہ نکلتا تو ان کی غار سے دائیں طرف کا کنارہ کر جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا، اور وہ اس غار کی کھلی جگہ میں ہیں۔ یعنی تم اگر ان کو دیکھتے، اے مخاطب، میں اور آپ، اللہ تعالیٰ ہمیں ڈسکرائب کر رہے ہیں، اگر تم دیکھتے نا تو ذرا امیجینیشن میں اس طرح سے چلے جاؤ کہ ایک کھلا غار ہے، اور سورج چڑھتا ہوا بھی اور اترتا ہوا بھی اس غار کے اندر اس کی روشنی نہیں پڑتی۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جسے اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے ہرگز کوئی رہنمائی کرنے والا دوست ہی نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں وہ پائے گا۔ ٹھیک ہے، اور تو انہیں جاگتے ہوئے خیال کرے گا حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم دائیں اور بائیں ان کی کروٹ پلٹتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا اپنے دونوں بازو دہلیز پر پھیلائے ہوئے ہے، اگر تو ان پر جھانکے تو ضرور بھاگتے ہوئے ان سے پیٹھ پھیر لے گا، اور ضرور ان کے خوف سے بھر دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا وہاں پر ماحول ڈسکرائب ہمیں کر کے بتایا کہ اللہ کا عجیب ایک کرشمہ ہے کہ دیکھو، اگر تم سمجھو، اگر تم ان کو دیکھو غار کے اندر تو تم سمجھو کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آنکھیں نہیں بند تھیں، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، سوتے میں آنکھیں ان کی کھلی ہوئی تھیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بھی بدل رہے تھے تاکہ جو دیکھنے والا ہے وہ جاگتا ہوا ہی سمجھے۔ ٹھیک ہے، اور ہم دائیں اور بائیں ان کی کروٹ بدلتے رہتے ہیں تاکہ ایک ہی پہلو پر، ایک ہی سائیڈ پر پڑے رہنے سے مٹی ان کے بدن کو نہ کھائے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اپنے پیاروں کی، اپنے ولیوں کی جو ہے تدبیر کر دی کہ ان کی بدن کو مٹی سے محفوظ رکھا، اور ان کا کتا اپنے دونوں بازو جو دہلیز پر پھیلائے ہوئے ہے، جیسے وہ پہرا دے رہا ہے، جیسے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 18 میں، کتا باہر پہرا دے رہا ہے۔ یہ الگ تھلگ سا غار، ان کا اس طرح سے لیٹا ہونا، چوکھٹ پر دروازے پر کتے کا اس طرح بیٹھنا، ایک بڑا ہی دہشت ناک جو ہے نا منظر پیش کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص اندر جھانکنے کی کوشش بھی کرتا تو خوف کے مارے بھاگ کھڑا ہوتا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک لمبی مدت اور آرام اور سکون سے سلانے کا انتظام تھا۔ پھر کتے کا جو دروازے پر بیٹھے رہنے اور غار میں نہ جانے کی جو وجہ معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا یا تصویر ہو، لیکن کھیتی کے لیے، مویشیوں کی حفاظت کے لیے اور شکار کے لیے کتا رکھنے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا ساتھ میں۔ آیت نمبر 19 میں اللہ فرما رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا، یعنی ایسے ہی کئی سال گزر گئے، ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم کتنی دیر رہے؟ انہوں نے کہا، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ یعنی اگر صبح کے ٹائم وہ انٹر ہوئے تھے تو وہ شام ہو رہی تھی جب وہ اٹھے۔ دوسروں نے کہا، تمہارا رب بھی زیادہ جاننے والا ہے جتنی مدت تم رہے ہو، بس اپنے میں سے ایک کو
اپنی یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو، پس وہ دیکھے کہ اس میں کھانے کے لحاظ سے زیادہ ستھرا کھانا کون سا ہے، پھر تمہارے پاس اس سے کھانے میں سے کچھ لے کر آئے، اور نرمی اور باریکی، وَلْيَتَلَطَّفْ، ہاں، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کہ ایسی نرمی اور باریک بینی کی کوشش کرو تمہارے بارے میں کسی کو ہرگز معلوم نہ ہونے پائے۔ یعنی ابھی تک وہ اسی ذہنی کیفیت میں ہیں، اور وہ وہی دیکھ رہے ہیں کہ یعنی سب سے اچھے کھانا، سب سے عمدہ ترین، یعنی سب سے سٹیٹس والا ہائی سٹینڈرڈ کا جو کھانا ہے اس سے کم نہ لے کے آنا، کچھ اچھی جگہ سے صاف ستھرا کھانا لے کے آنا۔ بیدار ہوئے تو ان آپس میں انہوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا، صحیح سالم، کوئی تبدیلی بھی نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے، اور اتنی لمبی مدت سونے کے بعد جب بیدار ہوئے تو انہیں ہماری قدرت کا اور مردوں کو زندہ کرنے کا اپنی ذات میں عملی مشاہدہ بھی ہو جائے، ان لوگوں کو بھی اور جو اس وقت کے لوگ تھے، اس زمانے کے لوگ تھے، اور پھر ایمان اور یقین ان کا مزید مضبوط ہو جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اس کا شکر بھی ادا کریں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ غار میں دن کے پہلے حصے میں داخل ہوئے، اور آخری حصے میں وہ جب جاگے تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہ بالکل ماحول ارد گرد کا تو غار کا تو بدلہ ہی ہوا تھا، کیونکہ وہ بالکل ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کتنی مدت رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ ایک پہلے زمانے کے تقریباً 300 صدیاں گزر چکی ہیں، اور وہ اسی ڈریسنگ میں جو 300 سال پرانا کوئی کپڑا ہے یا اس کی ڈیٹیلز ہیں، اس کے ساتھ وہ باہر نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور باہر نکلتے ہی پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا کچھ پھیلا ہوا ہے، پہلے تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ بالکل یعنی چینج ہے ماحول، لیکن وہ اللہ پر بھروسہ کر کے وہ کہتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بحث پر انہوں نے سارا کچھ جو ہے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ ہی جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ولیوں کو بھی وہ مدت معلوم نہیں، ان کو کسی جو ہو چکا یا جو ہوگا ولیوں کو بھی معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے زیادہ جو جاننے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور ولیوں کو بھی کوئی پتہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ بتا دے بس اسی کا علم ہو جاتا ہے۔ اصل علم جو ہے وہ اللہ کے حوالے کرنے سے جو ہے وہ نیک بندے وہ اندازے تو لگاتے ہیں، گمان بھی دیکھتے ہیں، اندازے بھی لگاتے ہیں، مگر ایسی بات میں وہ اصل علم جو ہے اللہ کے حوالے کرنے میں کوئی غفلت نہیں کرتے، فوراً اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال وہ یہ نوجوان شہزادے امیر و امراء کے جو چشم و چراغ تھے، جو شہر کے سب سے ستھرے ہوٹل سے کم پہ راضی نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ تم اچھی طرح سے جا کے، اچھے بہترین جگہ سے جا کے ہوٹل سے کھانا لے کے آنا، اور یہ بات کا خیال رکھنا کہ کسی کو تمہارے بارے میں پتہ نہ چلے، یعنی ہمارا راز نہ فاش ہو جائے، اور کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارا سارا راز کھل جائے اور پھر ہمارے وہ جان کے دشمن پڑ جائیں، وہ تمہیں مار ڈالیں اور مشرکانہ دین کی طرف واپس لے آئیں۔ تو اس لیے انہوں نے یہ کہا وَلْيَتَلَطَّفْ، کہ باریک بینی کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑے ٹھیک طریقے سے تم جانا۔ پھر اللہ بتا رہے ہیں بے شک وہ اگر تم پر قابو پا لیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے، یا تمہیں دوبارہ اپنے دین میں لے جائیں گے، اور اس وقت تم فلاح نہیں پانے والوں میں سے نہیں ہوگے۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا، وہ تو ہونا ہی تھا نا۔ اب دیکھیں کہ وہ خود بھی حیران ہو گیا بندہ، اور وہ لڑکا، اور اسی طرح شہر والے بھی، ٹھیک ہے، ان کے حالات پر لوگوں کو اوپن کر دی، وہ سیکرٹ اوپن ہو گیا، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آنی ہے، قیامت ہوگی، مر کے لوگوں نے زندہ ہونا ہے، اٹھنا ہے، اللہ دوبارہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ کہ قیامت، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب وہ ان معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ہاں، اور ان کا رب ان سے زیادہ واقف ہے۔ وہ لوگ جو ان کے معاملے میں غالب ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم تو ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 21 میں جو سارا آیا ہے وہ اس میں کیا ہے؟ اللہ نے بتایا کہ شہر والے جو ہیں ان پر ان کی حقیقت کو کھول دیا۔ واقعہ کی صورت خود بخود، کیونکہ آپ کو سوچیں تو ذرا معلوم ہو ہی جاتی ہے کہ جب وہ شخص کھانا خریدنے کے لیے روانہ ہوا ہے، اس نے چاندی کا سکہ دیا ہے، دیکھا ہے شہر کے راستے، لوگ، تہذیب، ان کے کپڑے، رہن سہن، ان کی زبان، بول چال، لباس تک سب کچھ بدل چکا تھا، تو اس نے خیال کیا کہ شاید میں ہی پاگل ہو گیا ہوں یا خواب دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔
بالآخر وہ جب شہر پہنچا اور ایک دکاندار سے کھانا خریدنے لگا، اس نے سکہ نکالا تو وہ تو حیران رہ گیا۔ اس نے ایک دوسرے دکاندار کو بلایا اور کہا، کچھ لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ انہیں شک گزرتا ہے شاید اس شخص کو کہیں سے پرانا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے، مگر جب اس نے بتایا کہ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، کل میں یہیں فلاں بادشاہ کو چھوڑ کر گیا تھا، تو لوگوں کی حیرت اور زیادہ بڑھ گئی اور وہ اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ وہاں جب پوچھ گچھ ہوئی تو سارا معاملہ کھل گیا۔ اس لیے اصحاب کہف کو دیکھنے اور انہیں سلام کرنے کے لیے بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کا لوگوں کا ایک ہجوم غار پر پہنچ گیا۔ شہر جانے والا ساتھی اندر داخل ہو گیا اور سارے ساتھی دوبارہ لیٹ گئے اسی وقت سب کے سامنے، اور اسی حال میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ سبحان اللہ۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وہاں 309 سال ٹھہرنا بیان فرمایا۔ اگر وہ اس کے بعد بھی زندہ ہوتے تو ان پر عمارت بنانے یا مسجد بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، بلکہ ان کی کرامت دیکھنے والے خوش عقیدہ لوگ انہیں شہر لے جاتے اور ہر طرح کی ان کی خدمت کرتے، یعنی وہاں غار میں نہ چھوڑتے۔ تو اس آیت سے کئی ساتھیوں کا مال برابر جمع کر کے کھانے کا بھی پتہ لگتا ہے کہ خرچ اکٹھا کر کے، خواہ کوئی کم کھاتا ہے یا زیادہ، اکٹھا ایک جگہ پر کسی کو اپنا نائب بنا کے یا اس طرح سے کسی کو لیڈر بنا کے اس کے پاس ایک بندے کے پاس اپنے پیسے جمع کروا کے تو اکٹھا مل ملا کے کھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اچھا، اب شہر والوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس واقعے کے بارے میں سارا، وہ اس لیے بتایا کہ ان کو لوگوں کو جو ہے یہ یقین آ جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آیت میں بتا رہے ہیں نمبر 21 میں۔ اب جو رہی بات ہے کہ عمارت بنا دیں، تو کسی نے کہا کہ ہم اس کے اوپر مسجد بنائیں گے، تو یہی وہ چیز ہے۔ اسی طرح سے جن لوگوں کو غلبہ اقتدار تھا، یعنی جو حکومت میں تھے، ان کا مذہب یہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم اس میں مسجد بنائیں گے اور یادگار کو باقی رکھیں گے۔ تو گزشتہ قوموں میں اسی رستے سے شرک داخل ہوا، اور اب بھی شرک کے سب سے بڑے مراکز انہی قبروں پہ تیار شدہ عمارتیں ہیں، جیسے خانقاہیں بنا دیں، مسجدیں بنا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں آخری وقت میں، حضرت عائشہ سے روایت ہے، فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو ہی مسجدیں بنا لیا، ٹھیک ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ اپنے نبیوں اور صالحین جو نیک لوگ ہوتے تھے ان کی قبروں کو مسجد بنا لیتے تھے، سن لو کہ تم قبروں کو مسجدیں نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ تو ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا کرنے والوں کو اللہ کے ہاں سب سے بدتر مخلوق قرار دیا ہے۔ تو ان 2-3 احادیث سے ہمیں قبروں پر مسجدیں بنانے سے مراد ہے ان کے پاس مسجدیں بنانا، کیونکہ یہود و نصارہ کے عبادت خانے ان کے انبیاء اور اولیاء کی قبروں کے پاس ہی ہوا کرتے تھے۔ تو آج افسوس ہے مسلمانوں پر، مسلمانوں نے آج یہ تکلف ختم ہی کر دیا۔ یہود و نصارہ عبادت خانے ان کی قبروں کے ساتھ بناتے تھے، آج کے مسلمان نے اپنے بزرگوں کی قبریں عین مسجدوں کے اندر ہی بنانا شروع کر دی ہیں۔ تو ان لوگوں کی کوئی مسجد کم ہی کسی نہ کسی قبر سے خالی نظر آتی ہے۔ ان کے مولویوں نے بھی اس بدترین فعل کے جواز کے لیے زیر تفسیر آیت کی دلیل بنایا ہے، حالانکہ اس میں صرف یہ ذکر ہے کہ ان کے غالب با اثر لوگوں نے یہ کہا تھا، لیکن یہ بات انہوں نے درست کہا یا غلط، اس کی وضاحت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان احادیث میں فرما دی ہے۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ قبر سیمنٹ والی، چونے والی بنائی جائے اور اس سے کہ اس پر بیٹھا جائے، اور اس سے بھی منع کیا کہ اس پر عمارت بنائی جائے، ٹھیک ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ ختم کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو سیدھا راہ دکھائے، اللہ تعالیٰ بہتری والی راہ دکھائے، اور قبروں کو جو ہے جس پہ مزار بنا کے اور پوجا کی جاتی ہے، اور اب تو باقاعدہ سجدے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ایسے شرک سے مجھے اور آپ کو، ہماری نسلوں کو، مسلمانوں کو پاک اور صاف کر دے، آمین۔ سَيَقُولُ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، عن قریب وہ کہیں گے 3 ہیں اور ان کا چوتھا ان کا کتا ہے، اور کوئی کہیں گے 5 ہیں، یعنی وہ جو شخص تھے وہ 5 ہیں، اور چھٹا ان کا کتا ہے، بن دیکھے یہ پتھر پھینکتے ہیں، اور کہیں گے کوئی کہے گا 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔
کہہ دے میرا رب ان کی تعداد سے زیادہ واقف ہے، انہیں بہت تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا، سو تو ان کے بارے میں سرسری بحث کے سوا کوئی بحث نہ کر، اور ان لوگوں میں سے کسی سے اس کے بارے میں فیصلہ طلب نہ کر، یعنی کسی سے نہ پوچھو، ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اسرائیلی کتابیں جو ہیں نا اس کے اندر ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، تو کسی قول پر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بہت سے نام اختلافی بھی ہیں. پھر بعض لوگ ان ناموں کے خواص اور فائدے بیان کرتے ہوئے بہت سی بیماریوں کے لیے بھی ان کو لکھ دیتے ہیں جو کسی صورت پر بھی صحیح نہیں ہے، یعنی پھر ایک بات ہے نا اس کا بتنگڑ بن جاتا ہے اور رائی کا جو ہے وہ پہاڑ بنا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو ان ناموں میں نفع نقصان پہنچانے سے کوئی تاثیر جو ہے وہ عقیدہ رکھا جائے تو صاف یہ شرک ہے. اصحاب کہف کے ناموں کے ساتھ کسی نفع یا نقصان پہنچانے کی تاثیر کا عقیدہ رکھنا. ٹھیک ہے. تو عجیب بات یہ ہے کہ اس بارے میں بعض روایات بھی گھڑ لی گئی ہیں جو ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ان ناموں کے ساتھ جو اصحاب کہف کے نام ہیں ان کے ساتھ علاج کی بھی تردید کی گئی ہے، علماء نے اپنی کتب میں کیا ہے، تفاسیر میں. اچھا، اب اس کے اندر اور کیا چیز ہے؟ ہاں چلے آگے چلیں. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور کسی چیز کے بارے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہرگز یہ نہ کہا کریں کہ میں کل اس کو ضرور کرنے والا ہوں، ہاں، مگر یہ کہا کریں کہ اللہ چاہے، اور اپنے رب کو یاد کر جب تو بھول جائے، اور کہہ امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے قریب تر بھلائی کی ہدایت دے گا. یہاں پر ہمیں سکھایا جا رہا ہے انشاءاللہ کہنا چاہیے. یہاں پر شان نزول میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے آیت نمبر 23-24 میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف، روح اور ذوالقرنین کے متعلق جو ہیں سوالات کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو، پوچھنے والوں کو، کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہ کہا. 15 دن تک وہی رکی رہی. پھر یہ آیت اتری، آیت نمبر 23، کہ فرمایا امام رازی نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قاضی نے اسے کئی وجہوں سے بے قرار دیا ہے. قاسمی نے بھی فرمایا ہے کہ ان کی بات حق ہے کیونکہ محمد بن اسحاق کی یہ روایت ایک مجہول شخص سے بیان کی ہے اور اس کی سندیں جو ہیں وہ موجود ہیں. اس آیت کا ایک معنی مشہور ہے کہ کسی بھی کام کے متعلق یہ مت کہو کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں، مگر اس کے ساتھ کہا کرو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ضرور کہا کرو، کیونکہ اللہ نے چاہا تو پھر کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اسی کی مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بھی کیا کہا کہ آج کی رات میں 100 یا فرمایا 99 عورتوں کے پاس جاؤں گا، اپنی بیویوں کے پاس، اور ہر بیوی سے ایک بیٹا وہ جنے گی جو جہاد فی سبیل اللہ کا شہ سوار ہوگا، گھوڑ سوار بنے گا. ان کے ایک ساتھی نے کہا انشاءاللہ کہیے، مگر سلیمان علیہ السلام نے ایسے مشغول تھے کہ اپنی اس میں بات میں مصروف تھے کہ انشاءاللہ نہیں کہا اس وقت یاد کروانے پر بھی. تو ان عورتوں میں سے، ان بیویوں میں سے صرف ایک عورت کو حمل ہوا اور وہ بھی ادھورا بیٹا ہوا. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو سب عورتوں کے بیٹے ہوتے جو شہ سوار ہوتے اور سب اللہ کے راستے میں جہاد کرتے اور ساری فوج تیار ہو جاتی. اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے بارے میں اپنی مرضی سے یہ مت کہیے کہ کل میں یہ کام کر دوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی اللہ چاہے گا کہ آپ وہ کام کریں تو وہ آپ کو اجازت دے گا، پھر آپ اس کے اذن سے یہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، یعنی اگر آپ بھول جائیں تو پھر اس وقت انشاءاللہ جب یاد آئے تو پھر کہہ لیا کریں. ٹھیک ہے. تو اس طرح پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر انشاءاللہ کہنے کا تھا مگر بھول کر نہیں کہہ سکا تو یاد آنے پر ہی اس نے کہہ لیا تو اس کا اعتبار کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ بس مجھے اور آپ کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کے کلمے کے نیچے ہیں، ہمارے اپنے بس اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم کبھی بھی یہ ٹھوک بجا کے نہیں کہہ سکتے کہ اچھا میں کر دوں گا. آپ کے ساتھ کوئی کہہ رہا ہے نا، آپ جملہ سن رہے ہیں، کسی سے بات کوئی
آپ کے سامنے کسی دوسرے سے بات کر رہا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ نہیں بول رہا، تو آپ ان کو یاد کروا دیں کہ اچھا انشاءاللہ، انشاءاللہ صرف یہی کہہ دیں پاس انشاءاللہ، تو اگلا بندہ دل میں کہہ دے، زبان سے کہہ دے، اس کو یاد آ جائے، تو وہ بھی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا کام۔ پھر آگے بتایا وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور 9 سال زیادہ، آیت نمبر 25 میں 9 سالوں کا یعنی مفسرین نے فرمایا ہے کہ اللہ نے 9 سالوں کا ذکر الگ اس لیے کیا ہے کہ اگر شمسی سال ہوں تو 300 سال اور قمری ہوں تو ان کے ٹھہرنے کی مدت 309 سال تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی مختصراً جو ہے اس میں کلام حسن بھی پیدا ہو جاتا ہے اس طرح، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جو بتانا تھا وہ بتا دیا، مدت کتنی ہے کہہ دے اللہ زیادہ جاننے والا ہے جتنی مدت وہ رہے ہیں، اسی کے پاس آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں ہیں، وہ کس قدر دیکھنے والا اور کس قدر سننے والا ہے، نہ اس کے سوا ان کا کوئی مددگار ہے اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اور اس کی تلاوت کر جو تیری طرف تیرے رب کی کتاب میں سے وحی کی گئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی نہیں بدلنے والا اور نہ اس کے سوا تو کبھی کوئی پناہ کی جگہ پائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اصحاب کہف کے بارے میں جو بات آپ کو اس کتاب میں بتائی جا رہی ہے وہ بالکل کافی ہے، آپ اسی کو جوں کا توں پڑھ کے سناتے رہیے، یا یہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، یہی ان کو پڑھ کر سنائیں اور اس کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، کوئی جو بھی کہہ رہا ہے اس کی پرواہ نہ کریں۔ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، جو ساری آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کا ایک ایک لمحے کا، سیکنڈز کا اللہ حساب رکھتا ہے، کس قدر وہ دیکھنے والا ہے، کس قدر وہ سننے والا ہے، باریک بین ہو کے اندر باہر تک سارا کچھ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، نیت تک جان لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ایسے پروردگار کی اتاری ہوئی کتاب کی تلاوت آپ کریے، وحی کے ذریعے جو آپ کو بھیجی گئی ہے، اللہ اپنی بات کو بدلنے والا نہیں، ہاں تو اس کو جیسے اتر رہی ہے ایسے ہی لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھ جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ، یعنی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے، صبر کیجئے جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے یعنی صبح اور شام پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کا چہرہ ہے۔ اللہ مجھے ان خوش نصیبوں میں، آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھیں گے جنت میں، انشاءاللہ آمین، جو اس کا چہرہ چاہتے ہیں، اور تیری آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں کہ تو دنیا کی زندگی کی زینت چاہتا ہو، اور اس شخص کا کہنا مت مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑا ہوا ہے، یعنی ایسے لوگوں سے کنارہ کیجئے، ایسے لوگوں کی بات نہ مانیے، ٹھیک ہے، یعنی ایسے لوگ جو ہیں جو کہ بالکل حد سے بڑے ہوئے ہیں، اسراف والے ہیں، ان کو اپنا ساتھی نہ بنائیے، اور دنیا کی یہ جو زندگی ہے، دنیا کے جو آسائشیں ہیں، ان کی طرف آپ اپنی آنکھیں نہ بڑھائیں کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت کا ارادہ رکھتے ہوں، اور ایسے لوگوں کی بات بھی مت سنیے جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو، جو اپنی خواہش کے غلام ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اور کہہ دے یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر وہ چاہے سو ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے، یعنی جو نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، وہ ظالم ہے، اور ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتوں نے انہیں گھیر رکھا ہے، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا، استغفر اللہ ربی، جو چہروں کو بھون ڈالے گا، یعنی اتنا کھولتا ہوا پگھلے ہوئے تانبے کو آپ سوچیں ذرا، اور کتنا وہ گرم ہے کہ وہ منہ کے پاس آتے ہی اس نے حلق میں کیا جانا ہے، منہ کو ہی بھون ڈالے گا، پہلے جلد کو، منہ کو، گلے کو، استغفر اللہ، برا مشروب ہے، بری آرام گاہ ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ربنا قنا عذاب النار، ربنا قنا عذاب النار، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، اس کی گرم ہوا سے بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے، آمین۔ میرے آپ کے ہمارے سب پیاروں کے حق میں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یعنی جو نہیں مانتا اپنی شامت وہ خود ہی لے کے آئے گا، ہاں،
تو آپ مومنوں کو اپنی مجلس سے نہ اٹھائیے، جس نے ایمان لانا لائے، جس نے ایمان نہیں لانا نہ لائے، ہاں، اور جو کفر کرتا ہے اس کو کفر کرنے دیں، وہ خود ہی ظالم ہے، خود ہی وہ جہنم میں پہنچیں گے، اور ان کی جو استقبال ہوگا وہ بڑی بری قیام گاہ ہے، استغفر اللہ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، بے شک ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھا عمل کرے، ٹھیک ہے، یعنی اجر ضائع نہیں، اچھے عمل کا اجر اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتے، اس کو اچھی نیت سے جب کیا ہو تو بلکہ اس کی بڑھوتی کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں انہیں کچھ کنگن سونے کے پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک اور گاڑھے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، اور ان میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اچھا بدلہ ہے اور اچھی آرام گاہ ہے۔ سبحان اللہ، میرے رب نے جس چیز کا تعریف کر دی، اس کی پھر آپ سوچیں کہ اس کے کیا ہی لیول ہوں گے، کتنے لیول کی وہ چیز ہوگی۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ان باغات میں اس منظر کا مجھے آپ کو حصہ بنائے، آمین۔ اور ان کے لیے ایک مثال بیان کر، دو آدمی ہیں جن میں سے ایک کے لیے تو ہم نے انگوروں کے 2 باغ لگائے، اور ہم نے ان دونوں کو کھجور کے درختوں سے گھیر دیا، دونوں باغوں کو، اور دونوں کے درمیان کچھ کھیتی رکھی، ٹھیک ہے، دونوں باغوں نے اپنا خوب پھل دیا اور اس سے کچھ بھی کمی نہ کی، اور ہم نے دونوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے بہت سا پھل تھا۔ تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا جو اس سے باتیں کر رہا تھا، کہا میں تجھ سے مال میں زیادہ اور نفری کے لحاظ سے بھی، اولاد کے لحاظ سے بھی بڑا ہی باعزت ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ کفار کو مسلمان فقراء کے مقابلے میں اپنے مال اور انصار پر بڑا ہی فخر تھا نا، کفار کو، مسلمان کیونکہ فقیر تھے، فقراء تھے، غریب تھے، گھر بار اتنا نہیں تھا، کپڑا نہیں تھا، کھانا پینا اتنا اچھا نہیں تھا، گھر بار اتنے اچھے نہیں تھے، اور اس کے مقابلے میں جو کفار تھے وہ تو شاہی زندگی گزار رہے تھے، اور وہ اپنے اموال پر بڑا فخر کرتے تھے، اسی بنا پر وہ مسلمانوں کو حقیر بھی سمجھتے تھے۔ آیت نمبر 32-33 کے اندر ہم یہ جان رہے ہیں۔ اور پھر جب مجلس ہوتی تھی ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا پسند ہی نہیں کرتے تھے یہ سردار۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کر کے ان کو سمجھایا کہ یہ چیزیں فخر کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ ایک لمحے میں فقیر غنی بھی ہو سکتا ہے اور غنی فقیر بھی ہو سکتا ہے، سبحان اللہ۔ دنیا میں اگر فخر کی کوئی چیز ہے، اللہ سمجھا رہے ہیں، تو وہ ہے اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت، اور یہ ان فقراء کو حاصل ہے جن کو تم یعنی کہ اتنی نفرت کرتے ہو جن سے۔ اللہ تعالیٰ نے کافر اور مومن کی ایک مثال بیان فرمائی ہے یہاں پر، کہ 2 آدمی تھے، ان کے نام یا زمانہ معلوم نہیں ہے، اللہ نے نہیں بتایا، نہ ہی اس میں کوئی فائدہ ہے۔ تو ان میں سے ایک کو جو کافر تھا، اللہ نے انگوروں کے 2 باغ عطا فرمائے جو بہت ہی خوبصورت تھے اور نفع آور تھے۔ انگوروں کے باغوں، کھجوروں نے اس کو گھیر رکھا تھا، ہاں، انگوروں کے باغوں کو، پھر اس کے باہر کیا طے ہے، کھجوروں کے باغوں نے گھیر رکھا تھا، اور دونوں باغوں کے درمیان کھیتی تھی، اور دونوں باغوں کے درمیان اللہ کے حکم سے نہر بھی چل رہی تھی۔ باغوں اور کھیتیوں کو پانی کی کوئی کمی نہیں تھی، چنانچہ دونوں باغ پوری پیداوار اور کسی قسم کی کوئی ان کے اندر کمی نہیں تھی۔ اور اس نے فخر کیا کیا، اس نے کہا کہ میں مال میں اور اولاد میں تجھ سے بہت بڑھ کے ہوں۔ تو آگے آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، 32 اور 33 میں یہ بات تھی، آگے 34 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس نے کہا کہ میں بڑا باعزت ہوں ان چیزوں کی وجہ سے۔ دوسرا آدمی مومن تھا مگر وہ نادار تھا۔ اب اس کافر نے فخر سے گفتگو کرتے ہوئے سے کہا کہ میرے پاس تم سے زیادہ مال ہے اور آدمی بھی بڑے ہیں، یعنی اولاد اتنی ہے، نوکر چاکر ہیں، دوست ہیں، ہاں، پیسے کی وجہ سے دوستیاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ الغرض اس بے ایمان نے اپنے جاہ و مال کے بھروسے پر مومن بھائی پر بڑا ہی فخر کیا، اور اسے اپنے باغات کا مشاہدہ کرانے کے لیے اصل میں ساتھ لے کے چلا۔ اس نے کہا آؤ ذرا میں تمہیں اپنی سلطنت دکھاؤں۔ پھر آگے کیا ہوا اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں کہ مکہ والوں کو بتا دو، جو یہ باتیں چھانٹ کے مومنین پر لگا رہے ہیں ان کو یہ مثال دو ذرا۔ اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ کہا میں گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی بھی برباد ہو، یعنی دیکھو نا کتنی رونق لگی ہے، نہریں چل رہی ہیں، کبھی نہیں سوکھے گا، اور نہ ہی میں قیامت کا گمان کرتا ہوں کہ وہ کبھی آئے گی،
واقعی اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا نا، آ بھی گئی قیامت، تو یقیناً میرے ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا. یعنی اللہ اتنے میرے وارے نیارے ادھر بھی ہیں، ادھر بھی اللہ میرے بڑے لاڈ اٹھائے گا. مجھے لگتا ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ آگے بھی میرے پاس یہی بہاریں ہوں گی. اب آیت نمبر 35 36 میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو کہا ہے کہ اس نے اپنی باتیں کر کے نا، اپنی زبان سے 3 باتیں کہیں جو تینوں ہی کفر ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ رب کو مانتا تو وہ اس بات کے بارے میں بات کرتا. پہلی یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ باغ کبھی برباد ہوگا. حالانکہ اللہ کے سوا کسی بھی چیز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی سمجھنا نیری جہالت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اختیار اور ارادے کا انکار ہے. وہ جب چاہے کسی بھی چیز کو کن کہہ کے فنا کر سکتا ہے اور کرتا ہی رہتا ہے. اور دوسری اس کی کفرانہ بات کیا تھی کہ میں قیامت کو قائم ہونے والا ہی نہیں سمجھتا. حالانکہ یہ اللہ کی قدرت کا ہی انکار ہے. اللہ تعالیٰ جب پہلی دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو دوسری دفعہ بھی کر سکتا ہے. اور تیسری اس کی کفر کی بات یہ ہے کہ بالفرض میں اپنے رب کی طرف دوبارہ چلا بھی گیا تو مجھے یہاں سے بھی بہتر جگہ ملے گی، کیونکہ یہ تو میرا ہی حق ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی باتوں کا جواب جو کفار دیتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا آج کا کوئی کافر ایسی باتیں سمجھتا ہے، تو اس کے جواب میں سورۃ حامیم سجدہ، سورہ مریم اور اس طرح کی آیات جواب میں موجود ہیں. وہ جواب کیا ہے؟ یہ اعمال کی جزا اور سزا سے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عدل سے انکار ہے، اور تینوں باتیں ہی کفر ہیں. پھر اس کے ساتھی جو مومن تھا اس نے کیا کہا؟ اس کے ساتھی نے جبکہ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، اس سے کہا کیا تو نے اس کے ساتھ کفر کیا ہے جس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا؟ یعنی اپنی اصل دیکھو. پھر ایک قطرے سے تمہیں پیدا کیا، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک ایک آدمی بنا دیا. ترابن اور نطفتن تحقیر کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، اتنا کم تر کر کے کہ اس مومن ساتھی نے جسے وہ اپنے مال اور جاہ میں فخر کرتے ہوئے فقیری کا تانا دے رہا تھا، اس سے گفتگو کرتے ہوئے اسے جواب میں کفر کا تانا دیا اور کہا کیا تو نے اس ہستی سے کفر کیا جس نے تجھے حقیر سی مٹی سے اور قطرے سے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک آدمی بنا دیا؟ افسوس کہ اکثر مسلمان مالدار بھی اسی غرور میں مبتلا ہوتے ہیں، اور مساکین بلکہ علماء اور صلحاء تک کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، علماء کو بھی، صالحین کو بھی، مساکین کو بھی. تو پھر یہ کفریہ باتیں ہیں، یہ کفر ہے. اس نے آدمی نے کیا کہا؟ لیکن میں تو وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. سبحان اللہ، یہ زیادہ دولت مند تھا. اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یہ کیوں نہیں کہا جو اللہ نے چاہا؟ ہاں کیا قلت ماشاء اللہ، کچھ قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے ہی ہے. لا قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا. اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال اور اولاد میں تم سے کم تر ہوں تو تم نے اپنے باغ میں داخل ہوتے ہوئے ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے وہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا کر دے اور اس پر آسمان سے کوئی عذاب ہی بھیج دے تو یہ چٹیل میدان ہو جائے. یعنی یہ تو اللہ کر سکتا ہے. یا اس کا پانی ہی گہرا ہو جائے جو اس نے چلایا ہوا ہے، پھر تو اسے کبھی تلاش نہیں کر سکے گا. یعنی اتنی پیاری اس نے بات کی کہ میرا رب مجھے تو عین قریب ہے، میں تو مایوس نہیں ہوں، میں تم سے کم ہوں لیکن میں مایوس نہیں ہوں کہ عین قریب ہی ہو وہ وقت کہ میرا رب دنیا میں یہاں آخرت میں مجھے تم سے بہتر باغ عطا کر دے، سلطنت دے دے، اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج کر اس کو بالکل ملیا میٹ کر دے. تو جہاں قدم پھسلتا ہو یا وہ چشمہ جس سے اس کی نہر نکلتی ہے اس کا پانی گہرا چلا دے اللہ تعالیٰ، اور تم کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تم کسی صورت بھی اس پانی کو حاصل ہی نہ کر سکو جس کو اللہ نے جاری کیا ہے. اتنی پیاری اس نے باتیں کی، اتنی ایمان والی اس نے باتیں کی. اس نے کہا کہ تم شکر کیوں نہیں کر رہے، تم ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ ہاں پھر کیا ہوا؟ اگلے اس کا سارا پھل مارا گیا تو اس نے اس حال میں صبح کی، اگلے دن ہی ویری نیکسٹ ڈے اس حال میں اس نے صبح کی کہ اپنی ہتھیلیاں ملتا تھا اس پر جو اس میں خرچ کیا تھا، اور وہ اپنی چھتوں سمیت گرا ہوا تھا اور کہتا تھا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. یعنی سارا کا سارا پھل
گھیر لیا گیا، مارا گیا۔ ایسے ہی ہوا جیسے کہ اس مومن نے کہا تھا، جو اس کے منہ سے سچی باتیں نکلی تھیں، راتوں رات اللہ کی طرف سے کسی عذاب، مثلا طوفانی بارش یا سردی کی شدید لہر یا آگ لگنے سے اس کا سارا باغ برباد ہو گیا، انگور چھتوں سمیت گر گئے، اور صبح ہوئی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ انگور کے چھتے ہوتے ہیں نا، وہ چھتوں سمیت انگور نیچے گر گئے، اور سارے باغ کو کسی جو ڈیزاسٹر تھا، کوئی اللہ کی طرف سے جو بھی طوفان آیا، بارش آئی، سردی کی لہر یا آگ لگی، وٹ ایور اٹ از، جو بھی تھا اللہ کی طرف سے جو آفت آئی، تو اس کا باغ جو ہے وہ چھتوں سمیت اس کے سارے انگور بھی گر گئے، باغ ختم، اور صبح ہوئی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے اس کافر کی عجیب سی تصویر کھینچی ہے، کیونکہ جب یک لخت صدمہ پہنچتا ہے، آدمی پہلے تو بالکل گونگا ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، پھر کچھ نہیں، پھر جب تھوڑا سا سنبھلتا ہے تو بات کرتا ہے۔ تو یہ مشرک بھی اپنے باغ کی حالت دیکھتے ہی اپنی ہتھیلیوں پر ہتھیلیاں ملنے لگا۔ اس سے دو صورتیں مراد ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ ایک دوسری پر ملنے لگا، یا دوسری یہ کہ حسرت اور افسوس سے الگ الگ ہی ان کو الٹ پلٹ کرنے لگا کہ ہائے 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 ہائے، میں نے اس میں کس قدر خرچ کر ڈالا تھا، کتنا پیسہ میرا اس میں لگا تھا، اور نفع کی بجائے الٹا میرے پاس کچھ رہا ہی نہیں۔ تو اب اس سے مومن یاد آیا، وہ مومن کی بات یاد آئی کہ کتنی سچی تھی، اور کہنے لگا کاش میں نے بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوتا، تو غرور اور تکبر کی راہ سے اپنے نفس کی پیروی میں نہ کرتا، بلکہ بھائی کی بات مان لیتا، اور ساری شان و شوکت اللہ ہی کا عطیہ میں سمجھتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ آیت نمبر 42 کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور یعنی کفار یا سردار جو ایمان دشمن ہیں، جو اسلام دشمن ہیں، وہ اپنے مال اور اسباب کی وجہ سے، دنیا کے میٹرز کی وجہ سے، دنیا کی تجارتوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، سٹیٹس کی وجہ سے، دین والوں کو، دینداروں کو، دین اسلام کو اگر وہ ڈیگریڈ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بہت کچھ بھی نہیں ہے، تو ان مثالوں سے اپنے آپ کو ذرا وصیت کر لیں، عبرت کی نظر دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ایک کا حکم کن ہوتا ہے، اور راتوں رات اللہ تعالیٰ کسی چیز کو تباہ کرنے لگے تو صبح وہاں پر کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف رکھے، ہمیں عبرت کی نگاہ اللہ تعالیٰ دے دے، اللہ ہمیں مومنوں والی زبان اور دل عطا فرما دے، آمین۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی گروہ بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود بچنے والا تھا۔ یعنی وہ جتھے جو کہہ رہا تھا اتنے نوکر چاکر ہیں میرے پاس، اتنے دوست ہیں میرے پاس، دولت کی وجہ سے ہاں یاریاں ہیں میرے پاس، اتنے لڑکے ہیں، بچے ہیں، کوئی بھی اس کے کام نہ آیا، اس کے جتھے اس کے کوئی کام نہ آئے، اس کا گروہ فئتن، اس کا گروہ اس کے کوئی کام نہ آیا، مدد کرنے کو نہ پہنچا، اور نہ ہی وہ خود بچانے والا تھا۔ وہاں ہر طرح کی مدد اللہ سچے کے اختیار میں ہی ہے، وہ ثواب دینے میں بہتر اور انجام کی روح سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ یعنی اس وقت بھی اور اس جگہ بھی، اس لیے دونوں کے ملحوظ رکھ کر ترجمہ اس موقع پر کیا گیا ہے کہ حکومت کا اختیار، یعنی اس موقع پر صرف اللہ سچے ہی کی مدد کارآمد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے یعنی بدلہ دینے میں اللہ سب سے بہتر ہے، اس سے اچھا بدلہ کسی کے پاس نہیں ہے، ہر اچھے انجام کے لحاظ سے بھی وہی سب سے بہتر ہے، اور اس کے عطا کردہ انجام جیسا انجام بھی کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ خیرن 2 دفعہ آیا، دوبارہ تاکید کے ساتھ آیا کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس کسی بھی کام کے اچھا انجام موجود نہیں، اللہ کے سوا کسی کے پاس اچھا بدلہ موجود نہیں۔ تو یہ اتنا خوبصورت میسج اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیا۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اور ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو۔ وَضْرِبْ لَهُمْ، بیان کریں ان کے لیے، مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مثال اس دنیا کی زندگی کی، کَمَاءٍ جیسا کہ أَنزَلْنَاهُ اتارا ہم نے، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے پانی، یعنی کوئی آسمان سے ہم نے اتارا، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، تو اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب بڑھ گئیں۔ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے پانی اتارا، اس بارش کی وجہ سے زمین کی نباتات خوب مل جل کر بڑی بڑھ گئیں، پھر
وہ کیا ہو گیا؟ پھر وہ چورا بن گئی جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ مقتدرہ ہے، وہ مقتدر ہے، ہاں، یعنی زیادہ ہونے سے اس کا معنی بھی زیادہ ہو گیا، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس آیت نمبر 45 میں اللہ بتا رہے ہیں یہ دنیا کی جو ہے نا بے ثباتی، بالکل یہ بالکل ریلائبل نہیں ہے، بالکل یعنی فانی ہے۔ اس کی ایک مثال اس طرح سے اللہ نے دی ہے جو ڈیلی بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں، ہم اس کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ دنیا کی مثال اس پانی کی طرح ہے، اس پانی کی سی ہے جسے اللہ آسمان سے اتارے اور اس پانی کے گرنے سے زمین پر پودے اگ جائیں، پھر وہ اتنے گھنے ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہایت ہی خوبصورت منظر پیش کرنے لگیں، جسے دیکھ کے کاشتکار بڑا خوش ہو جائیں۔ پھر وہ کھیتی پک کر زرد ہو گئی، پھر ایک خشک کی ہوئی ٹوٹ پھوٹ کر چورا ہو گئی۔ اسی طرح آسمان سے روح اتری، زمین سے بننے والے بدن سے مل کر انسان بڑھنا شروع ہو گیا۔ بچپن کے بعد دیکھتے ہی دیکھتی جوانی آ گئی، ماں باپ جوان اولاد کو دیکھ کر کھل اٹھے، پھر تھوڑی ہی مدت بعد بڑھاپا بھی آ گیا، اب اس نے فنا ہونا ہی ہونا ہے۔ جس طرح پکی ہوئی فصل کو پانی دیا جائے یا کھاد، اسے ریزہ ریزہ ہونا ہی ہے، اسی طرح بوڑھے کو بھی مقوی غذا چاہے دے دی جائے، کچھ تیز کو کھلا دیے جائیں، اس نے قبر میں جا کر مٹی کے ذرات میں بدلنا ہی بدلنا ہے۔ پھر کئی پودے اگتے ہی اکھاڑ لیے جاتے ہیں، کئی سرسبز پودے جوبن پر کاٹ لیے جاتے ہیں، پھر اگر کوئی حادثہ پیش نہ آئے تو پکنے پر کاٹ لیے جاتے ہیں یا خود ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ خود اپنے باغوں میں دیکھیں، آپ گارڈننگ کا شوق رکھتے ہیں، آپ کو پھول پسند ہیں، آپ کو اچھا سبزہ پسند ہے، آپ کو طرح طرح کے یعنی کیاریاں پسند ہیں، آپ مالی رکھتے ہیں، وہ اس کی کیئر کرتا ہے، اس کے اندر سے جڑی بوٹیاں نکالتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو بالکل اچھے کھلے ہوئے پھول ہیں ان کو اتارو اور ایک گلدستہ بناؤ اور اندر دے دو، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اکھاڑ لیے جاتے ہیں۔ اگر وہ اکھڑتے نہیں ہیں تو پھر بھی وہ ٹہنی پہ لگے لگے ان کا دی اینڈ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ مالی ان کی خود ہی کٹنگ کر کے پھر ہم دیکھتے ہیں ان کو ایک کپڑے کے اوپر، زرد پتوں کے اوپر، وہ جو جھاڑو کے ساتھ گراس کے اوپر سے آپ کے درختوں کے پتے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، اسی کے اوپر ان ڈیڈ پھولوں کو جو کبھی اس باغ کی بہار تھے، رونق تھے، رنگ تھے، روپ تھے، اس کچرے کے ساتھ اس کو ملا کے ان کو دوبارہ سے کہاں ڈال دیا جاتا ہے؟ بن کے اندر۔ دیٹس اٹ۔ ہر چیز جو دنیا کی ہے اس کی دی اینڈ اسی طرح ہے۔ کوئی جوانی یا ادھیڑ عمر میں فوت ہو جاتا ہے، اگر یہ مدت خیریت سے جوانی اور ادھیڑ عمر گزر جائے تو بڑھاپے کے بعد یہاں رہنے کا معاملہ ہر حال میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام زندگی کے تمام مرحلوں کے درمیان فاختلطا فاصبحا، یہ مرحلے ایک دوسرے کے پیچھے جلد از جلد آتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب رکھی ہے، یہ دنیا کی مثال ہے، یہ دنیا کے اندر ہر چیز کی مثال اسی طرح ہے، چاہے پھر وہ انسان ہے، وہ حیوان ہیں، وہ جانور ہیں، چرند پرند ہیں، وہ درخت ہیں، پودے ہیں، وہ سبزہ ہے، وہ اناج ہے، وہ پھل ہے، وہ سبزی ہے، وہ پھول بوٹے ہیں، وہ آپ کی کیاریاں ہیں، وہ آپ کے اچھے درخت ہیں، سب کی اینڈنگ ہے اور سب کی سٹیجز آتی ہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ کوئی شروع میں ہی اکھاڑ لیا جاتا ہے، کوئی بیچ میں ہی اکھاڑ لیا جاتا ہے، اگر وہ شروع اور بیچ سے بچ جائے تو پھر اینڈ پہ وہ اپنی موت آپ ہی مرجھا جاتا ہے اور کاٹا جاتا ہے اور ڈال دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 45، ہاں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں تو ثواب میں بہتر ہیں اور امید کی روح سے بھی بہت اچھی ہیں۔ المال والبنون، بڑی رونق ہے جی مال اور بیٹوں کے ساتھ۔ دیکھیں نا کتنا رابطہ ہے، ربط ہے ان دونوں کے درمیان۔ مال ہے اور بیٹے یا اولاد نہیں ہے تو مال بھی بیکار لگے گا، کیونکہ اتنی بڑی نعمت نہیں ہے۔
اور اگر بیٹے ہیں اور مال میں کمی ہے تو پھر بھی وہ صحیح طرح سے بیلنس نہیں آ رہا. اللہ نے کہا المال والبنون. اس آیت سے مقصد لوگوں کو نیک اعمال کی طرف توجہ دلانا ہے تاکہ وہ باقی رہنے والے نیک اعمال کو چھوڑ کر جو آخرت میں کام آنے والے ہیں صرف دنیا کی زندگی کی زینت والی چیزوں میں مشغول نہ ہو جائیں، مال میں اور بیٹوں میں، اولاد میں. یہ دونوں چیزیں چھوڑ جانے والی ہیں، مال، اولاد. اور تیسری چیز کیا ساتھ جانے والی ہے؟ اعمال. تو اس آیت میں، آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ دنیا کی تو زینت ہے، صرف دنیا کے اندر رہ جانے والی چیزیں، ادھر ہی چھوٹ جانے والی چیزیں، تمہارے ساتھ نہ جانے والی چیزیں کون سی ہیں؟ المال والبنون. اور تم نے توجہ کس طرف کرنی ہے؟ نیک اعمال کی طرف. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. ہاں، کہ وہ ہمیشہ رہنے والی امید کی روز سے بھی اچھی ہیں، بہتر ہیں، جن سے امید لگائی جائے. محض دنیا کی زندگی کی زینت کی چیزوں کی طرف نہیں رہنا. دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، بس فار ٹائم بینگ ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں. تو اس کی چمک دمک، اس کی زینت اس سے بھی زیادہ بے ثباتی اور عارضی ہے. سو باقی کو فانی پر ترجیح دینا ہی کامیابی ہے. جو باقی ہے وہ نیک اعمال ہیں، اور فانی کیا ہے؟ اس دنیا کی چیزیں. تو اس آیت میں مال اور بیٹوں ہی کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ مال میں انسان کی ملکیت کی ہر چیز آ جاتی ہے. مکان ہے، مویشی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، گاڑیاں ہیں، آپ کی پراپرٹی ہے، سب کچھ کس میں آ جاتا ہے؟ مال کے اندر. اور باقیات الصالحات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیا ہیں؟ باقیات الصالحات. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ باقیات الصالحات کیا ہیں، تو انہوں نے جواب دیا. مسند احمد کی حدیث ہے. اور باقیات الصالحات کا ایک خاص مفہوم بھی ہے، یعنی وہ اعمال جن کا ثواب آدمی کو فوت ہونے کے بعد بھی ملتا رہے. یعنی قبر میں اعمال صالح وہ اترے وہ عمل جس کا بعد میں آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی ثواب قبروں کے اندر پہنچتا رہے. مال اور اولاد تو آپ کے ساتھ نہیں جائے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے عمل باقی رہتے ہیں. ایک وہ جو صدقہ جاری رہنے والا ہو. اب صدقہ جاری میں کون سی چیزیں ہیں؟ مثلا مسجد بنا دینا، شفا خانہ اور کنواں وغیرہ. دوسری چیز ہے وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، مثلا تدریس، پڑھانا، تصنیف لکھنا یا تبلیغ کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام انجام دینا. اس کے ذریعے سے اس کو کہتے ہیں علم نفع بخش. یہ دوسری چیز ہے جو کہ قبر کے اندر بھی جس کا ثواب جاری رہتا ہے، عمل جاری رہتا ہے. اور تیسری چیز ہے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، یا شاگرد وغیرہ جو دعا کرتے رہیں بعد میں. سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات کا سرحد پر دشمن کے مقابلے میں رہنا ایک ماہ کے روزے اور اس کے قیام سے بہتر ہے. پھر اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کا وہ عمل اس کے لیے جاری رکھا جاتا ہے جو وہ کرتا تھا، اور اس کے لیے اس کا رزق بھی جاری رکھا جاتا ہے، اور آزمائش کرنے والے منکر اور نکیر سے امن میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. مسلم میں ایک دن اور ایک رات کے لفظ ہیں، اور اس میں فی سبیل اللہ کے الفاظ نہیں ہیں. ان احادیث سے اصل میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ جاریہ کیا چیز ہے. تعلیم دین، دعا کرنے والی صالح اولاد، جہاد فی سبیل اللہ، خاص باقیات الصالحات ہیں جن کا اجر انسان کے مر جانے کے بعد بھی اس کو پہنچتا رہتا ہے، جاری رہتا ہے. خیر عند ربک، یعنی ان اعمال کا بدلہ تیرے رب کے ہاں تمام بدلوں سے بہتر ہے، اور ان کے اجر کی امید بھی سب امیدوں سے بہتر ہے. تو آپ زندگی میں ایسا کام کر جائیں جو صدقہ جاریہ بن جائے. میں بھی اسی کوشش میں لگی ہوئی ہوں. ہم میں سے ہر کوئی، میرا خیال ہے اس کوشش میں ہمیں کرنی چاہیے یہ کوششیں، کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام مرنے سے پہلے ایسا لے کہ ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے.
اس کو اللہ آپ قبول کر کے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ آمین۔ اللہ کہتے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تو زمین کو صاف میدان دیکھے گا، یعنی کوئی بلڈنگ اس کے اوپر، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی اوٹ، کوئی آڑ نہیں ہوگی، کوئی چھت نہیں ہوگی، کوئی پہاڑ نہیں ہوگی، اور ہم انہیں اکٹھا کریں گے تو ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ حشر کا میدان ہے اور سب کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کو اکٹھا کریں گے، سب اگلوں کو، سب پچھلوں کو، کسی کو جو ہے چھوڑیں گے نہیں۔ فرمایا سورۃ انعام میں، اور زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں اور نہ کوئی پرندہ ہے جو اپنے دو پروں سے اٹھتا ہے، مگر تمہاری طرح وہ امتیں ہیں، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حق والوں کو ان کے حقوق ہر صورت ادا کیے جائیں گے، حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا، جس نے اس کے اوپر ظلم کیا اپنے سینگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز کو ہم اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، ہاں، اور مختلف حالتوں سے گزرتے ہوئے آخر سراب کی طرح ہو جائیں گے، اور زمین کے سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، زمین اور سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اونچی نیچی تمام جگہ ہموار کر دی جائیں گی، اور پوری زمین پر نگاہ کے لیے کوئی رکاوٹ اور اوٹ باقی نہیں رہے گی۔ پہاڑوں پر گزرنے والی کیفیات کی تفصیل کے لیے سورہ نبا، سورہ طور، تکویر، نمل، معارج، سورہ قاریہ، سورہ مزمل، سورہ واقعہ، اس کے اندر جو ہے وہ زمین کے ہموار ہونے کے لیے سورہ طٰہٰ کی آیات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں سب کو اکٹھا کروں گا، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جانور بھی، ہر چیز جو اللہ نے مخلوق پیدا کی، سب کو اللہ تعالیٰ وہاں لے کے آئیں گے۔ ان کے درمیان بدلے دینے کے بعد نا وہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے ایک کن سے مٹی بن کے ختم ہو جائیں گے، ان کو اللہ عدل دکھا دے گا، بتا دے گا، کروا دے گا، اور انسان یہاں پر کھڑا دیکھ رہا ہوگا اور ہاتھ ملے گا اور پچھتائے گا، وش کرے گا کہ کاش کاش وہ بھی ان جانوروں میں سے کوئی ایک جانور یا کوئی پرندہ یا کچھ بھی ہوتا، انسان نہ ہوتا، کہ ان کا بدلہ چکا دینے کے بعد ان کے لیے جنت اور جہنم نہیں ہے، ان کا بدلہ حشر کے میدان میں ہو گیا اور وہ ختم ہو گئے، خلاص ہو گئے، اللہ کے سامنے ان کو کھڑا ہونا نہیں پڑا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے لیے وہ دن آسان کر دے، اللہ ہمارے لیے وہ دن آسان کر دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 48 میں کہہ رہے ہیں اور وہ تیرے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے پیش کیے جائیں گے، بلا شبہ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے گمان کیا تھا کہ ہم تمہارے لیے کبھی وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے، یعنی تم نے کیا سوچا تھا تم کبھی یہاں نہیں آؤ گے۔ یہ خطاب آخرت کے منکروں سے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ تمہارا کیا گمان تھا کہ ہم تمہارے لیے کبھی وعدے کا کوئی وقت نہیں مقرر کریں گے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنے کے اکٹھے کیے جاؤ گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے گھبرا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ اس سے کہیں سخت ہوگا کہ انہیں اس بات کی سوچ بھی آئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث ان سے بھی آئی ہے، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس طرح ہم نے پہلی بار ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے، تو یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، ایک اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ پھر سب سے پہلے جسے لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلسل بے لباس کفار ہی رہیں گے، تو یعنی سب سے پہلے کا مطلب ہے کہ ان کے بعد باری آئے گی دوسروں کی بھی جن کو لباس پہنایا جائے گا جنت کا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان میں سے ہوں گے جن کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ لباس پہنائیں گے، اور جو کافر ہیں وہ بے لباس ہی رہیں گے اور مسلسل بے لباس رہیں گے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور پھر کتاب رکھی جائے گی
وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ کیا کہیں گے کتاب جب رکھی جائے گی، واضح کی جائے گی، پس تو مجرموں کو دیکھے گا کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے اس کتاب سے جو اس میں ہوگا، اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، کمبختی، اس کتاب کو کیا ہے، یہ کیسی کتاب ہے، نہ کوئی چھوٹی بات اس نے چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی، مگر اس نے اس کے اندر ضبط کر رکھا ہے، یعنی اس کتاب کے اندر وہ لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مجرم اس قدر خوف زدہ ہوں گے کہ وہ بعض کلمات پر رک جاتے، یعنی اتنے زیادہ اس کے اندر پوائنٹس ہیں کہ کوئی بھی قطرہ برابر، کوئی ذرہ برابر، لا یغادر صغیرۃ، چھوٹے سے چھوٹا عمل، ولا یظلم ربک احدا، یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی بے گناہ کو سزا نہیں دے گا، کسی بے قصور کو سزا نہیں دے گا، اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اور اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیا جائے۔ تو سب کچھ ایکوریٹ اس کے آگے سامنے ہوگا، وہ اپنی کتاب کو خود جانتا ہوگا، اس پہ گواہ ہوگا۔ اور جب فرشتوں سے کہا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس وہ جنوں میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ وہ شیطان ظالموں کے لیے بطور بدل برا ہے۔ مطلب کیا ہے، سلسلہ کلام میں آدم اور ابلیس کا قصہ ذکر کرنے کی مناسبت یہاں پر یہ آ گئی 49 سے ایک دم 50 میں، جو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آ گیا۔ کفار کو وارن کیا جا رہا ہے کہ تم جس غرور اور تکبر کی راہ پر چل رہے ہو نا، فقراء مسلمین کو حقیر سمجھتے ہو، تو یہ وہی راستہ ہے جس پر تم سے پہلے شیطان نے قدم رکھا تھا، تو پھر دیکھ لو کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ قرآن پاک کی نا ہر آیت، سورت چاہے ختم ہو رہی ہے، سورت چاہے شروع ہو رہی ہے، سورت فاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے چاہے سورت ناس تک ہم چلے گئے ہیں، ہر آیت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جیسے ایک تسبیح کے اندر موتی کو پرویا جاتا ہے، اسی طرح ایک آیت دوسری کے ساتھ بہت ہی میننگ فل ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے یہ کیا آ گیا، یہ تو وہی بات ہے جو پیچھے سے چلتی چلی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم پڑھتے پڑھتے ان کافروں کے جتھوں کو نہ بھولیں جنہوں نے تکبر کیا، جنہوں نے سوالات اٹھائے۔ تو شیطان جو ہے اس کو تم دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے۔ میں نے انہیں نہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں حاضر کیا تھا، اور نہ ہی خود ان کے پیدا کرنے میں ان کو حاضر کیا تھا، اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو بازو بنانے والا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود حق ہونے کی یہاں پر آیت نمبر 51 میں دلیل دی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق ہی میں ہوں، میرے سوا کوئی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا، تو پھر میری بندگی اور دوستی کو چھوڑ کر مخلوق کی بندگی اور دوستی کیوں تم نے کر رکھی ہے؟ یہ سوال ہے اصل میں یہاں پر۔ اور فرمایا کہ جب میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے تو شیاطین کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور وہ ان کے بنانے میں میرے شریک ہوتے، یعنی کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہوا ہی نہیں، اور نہ میں نے انہیں ان کی اپنی پیدائش پر شریک کیا، یعنی جب ان کو پیدا کیا تب بھی یہ موجود نہیں تھے، مطلب یہ کہ یہ خود میرے ہی پیدا کردہ ہیں، میری ہی مخلوق ہیں یہ شیاطین بھی، پھر یہ میرے شریک اور میری بندگی میں اور اطاعت کے مستحق کیسے بن گئے؟ یہ ان سے کویسچن ہے۔ اور مخلوق خالق کی ہمسر کیسے بن گئی، یہ کویسچن ہے اس آیت کے اندر۔ یعنی کہ کوئی مخلوق جو ہے اس سے پیدا کرنے میں کوئی مشورہ یا مدد، اور نہ میں کبھی اس طرح کے شریروں کو، نافرمانوں کو، جن کا کام دوسروں کو گمراہ کرنا اور شرارت پھیلانا ہوتا ہے، اپنا بازو یا مددگار بنانے والا تھا۔ یعنی اللہ تو اس چیز سے بہت اوپر، بہت پاک ہے، میں نے کسی کی بھی مدد یا مشورے کے بغیر اپنی مرضی کے مطابق ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ تو اس سے مراد بھی شیطان اور اس کی اولاد ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے آیت نمبر 52 میں، آیت نمبر اچھا آگے، نہ ہی میں اس کا کوئی بازو اس کو اپنا بنانے والا تھا،
اور جس دن فرمائے گا پکارو میرے ان شریکوں کو جو تم نے گمان کر رکھے تھے کہ یہ کوئی مدد کر سکتے ہیں، یہ کوئی اللہ کے ساتھ شریک ہیں، یہ اللہ سے ہمیں بچا سکتے ہیں، سو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، دوسری طرف سے کوئی رپلائی نہیں آ رہا، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال دوبارہ بار بار پھیر پھیر کر ڈیفرنٹ ویز میں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ پھیر پھیر کر بیان کی ہیں، اور انسان ہمیشہ سے سب چیزوں سے زیادہ جھگڑنے والا ہے۔ ساری کوالٹیز میں سب سے اوپر جو انسان کی کوالٹی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے، صفت ہے، وہ ہے جھگڑا۔ ٹھیک ہے، اکثر الشیء جدلا، یعنی جو چیزیں جھگڑا کر سکتی ہیں، انسان ان میں سب سے زیادہ جھگڑنے والا ہے۔ اس لیے خواہ خواہ حیل و حجت کیے جاتا ہے، حق بات کی طرف نہیں آتا۔ قرآن میں جا بجا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء کے ساتھ کفار کے جو جھگڑے مذکور ہوئے ہیں، جھگڑے کی مثالیں ہی تو ہیں کہ انسان کتنا سخت جھگڑالو ہے۔ جھگڑنے والی جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں نا، جتنی چیزیں جھگڑ سکتی ہیں، اس میں سب سے زیادہ جھگڑنے والا انسان ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، اور اپنے رب سے بخشش مانگیں، مگر اس بات نے کہ ان کو پہلے لوگوں کا سب معاملہ پیش آ جائے یا ان پر عذاب سامنے سے آ موجود ہو۔ یعنی کہ اس وقت یہ بخشش اللہ سے مانگتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، جھگڑا بھی اسی وقت کرتے ہیں جب ہدایت آ گئی، ٹھیک ہے، اور عذاب کا سامنا جب آ جائے گا تبھی یہ سارا معاملہ جو ہے ان کو سمجھ آئے گا، اور پھر اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ آگے آیت نمبر 56 میں اللہ فرما رہے ہیں، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجتے ہیں، ڈرانے والا بنا کے بھیجتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کو لے کر جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ حق کو پھسلا سکیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان چیزوں کو جن سے انہیں ڈرایا گیا مذاق ہی بنا لیا، یعنی عذاب کو، آیات کو۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور اسے بھول گیا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے بنا دیے ہیں اس سے کہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے، اگر تو انہیں سیدھی راہ کی طرف بلائے تو اس وقت وہ ہرگز کبھی راہ نہیں پائیں گے۔ اور تیرا رب نہایت بخشنے والا، خاص رحمت والا، اور اگر وہ انہیں اس کی وجہ سے پکڑے جو انہوں نے کمایا ہے نا، عمل کیا ہے، تو یقیناً ان کے لیے جلد عذاب بھیج دے، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے جس سے بچنے کی وہ ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ اور یہی بستیاں ہیں ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقرر وقت کر رکھا تھا، یعنی مہلت دی۔ کون سی بستیاں مراد ہیں؟ یہ ملک سبا، سمود، مدین، قوم لوط کی تباہ شدہ بستیاں جن کے پاس عرب جو ہیں وہ قریش سفر کے وقت آتے جاتے تھے، اور ان کے عرب لوگ جو ان بستیوں سے واقف تھے، ان کے انجام جیسے ہوا سب واقف تھے۔ اور پھر فرمایا، اور جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ میں نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچ جاؤں، یا مدتوں تک میں چلتا رہوں۔ ایک خدمت والا بندہ جو ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا۔ یہاں پر اب تیسرا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ گئے۔ اگرچہ یہ اپنی جگہ پہ ایک مستقل قصہ ہے، لیکن اس بات کی تائید بھی ہے کہ جو پہلے دونوں قصوں میں گزری ہے کہ کافر اپنے مال اور جاہ پر مغرور رہتے ہیں، اور مسلمان کو ذلیل سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے رہتے ہیں کہ اگر ان کو اپنے پاس نہیں بٹھائیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ اور پھر وہ دو بھائیوں کا قصہ اور پھر دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور بتایا کہ ابلیس غرور کے سبق ہلاک ہوا، اور اب یہ قصہ جو ہے حضرت حضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر اولو العزم پیغمبر اتنے زیادہ علم اور عمل کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کے لیے گئے، اور ان کے سامنے تواضع اختیار کی اور ان کی ہر شرط انہوں نے قبول کی۔
اچھا، اب یہاں پر ہوا کیا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ ان سے کسی نے پوچھا لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے اے موسیٰ علیہ السلام؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کیونکہ انہوں نے یہ بات اللہ کے سپرد نہیں کی کہ اللہ بہتر جانتا ہے نا۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ میرا ایک بندہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر موجود ہے، وہ تم سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پیارے رب، میری طرف اس سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے، میری اس سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو اور اسے کسی کھجور کے نرم پتوں کی بنی ہوئی ٹوکری میں رکھ لو، ٹھیک ہے، اس کو پکا لو اور اس کو کھجور کے نرم پتوں کی بنی ہوئی ٹوکری کے اندر رکھ لو، تو جہاں پر مچھلی کو تم گھم پاؤ گے وہ وہیں پر ہوگا۔ تو انہوں نے ایک مچھلی لے لی، اسے ایک ٹوکری میں رکھا اور چل پڑے، اور اپنے ساتھ اپنے جوان یشوع بن نون کو بھی لے گئے، یہاں تک کہ وہ ایک خاص قسم کی چٹان کے پاس پہنچے تو دونوں لیٹ گئے اور سو گئے۔ مچھلی تڑپی اور دریا میں جا گری، اور اس نے دریا میں اپنا راستہ سرنگ کی صورت میں ایسے تیزی سے بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے پانی کا بہاؤ بھی روک دیا تو وہ اس پر تاک کی طرح ہو گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام جاگے تو ان کا ساتھی انہیں مچھلی کے متعلق بتانا بھول گیا، چنانچہ وہ دونوں دن کا باقی حصہ اور رات بھی چلتے رہے۔ اگلا دن ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا، ہمارا کھانا لاؤ، ہمیں اپنے اس سفر میں بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تک کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی جب تک کہ وہ اپنی اس جگہ سے آگے نہیں گزرے تھے جس کا انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے جوان نے ان سے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی بھول گیا اور مجھے اس کا ذکر کرنا شیطان ہی نے بھلا دیا، اور اس نے دریا میں اپنا عجیب سا راستہ بنا لیا۔ سو مچھلی کے لیے سرنگ بنی اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جوان کو تعجب ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہاں تو ہم ڈھونڈ ہی رہے تھے، یہی تو ہم ڈھونڈ رہے تھے نشانی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں کو پیچھا کرتے ہوئے واپس پلٹے، یہاں تک کہ اس چٹان تک جا پہنچے تو اس وقت وہاں ایک آدمی کپڑا اوڑھ کر لیٹا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ رہے ہیں حدیث۔ حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ میں آپ کو اس وقت آیت نمبر 60 کی تفسیر تھوڑی سی بتا رہی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیا تھا۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے تو ایک آدمی کپڑا اوڑھ کر لیٹا ہوا تھا۔ اسے موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو خضر نے کہا، اور تیری اس سرزمین میں سلام کیسا؟ کہا، میں موسیٰ ہوں۔ اس نے کہا، بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ کہا، ہاں، میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کو جو کچھ سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ بھلائی مجھے بھی سکھا دیں۔ اس نے کہا، تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا۔ اے موسیٰ، میں اللہ کے علم میں سے ایک ایسے علم پر ہوں جسے تم نہیں جانتے، اور تم اللہ کے علم میں سے ایک ایسے علم پر ہو جسے میں نہیں جانتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا ہی پاؤ گے، اور میں تمہارے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو خضر نے ان سے کہا، پھر اگر تو میرے پیچھے چلا ہے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں مت پوچھنا، یہاں تک کہ میں تیرے لیے اس کا کچھ ذکر خود شروع کر دوں۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے، دریا کے کنارے پر جا رہے تھے کہ ایک کشتی گزری۔ انہوں نے اس سے بات کی کہ وہ انہیں سوار کر لیں۔ ان لوگوں نے خضر کو پہچان لیا، اس لیے انہوں نے ان کو کسی اجرت کے بغیر ہی سوار کر لیا۔ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو اچانک ہی خضر نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ اس کو اکھاڑ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، ایسے لوگ جنہوں نے ہمیں اجرت کے بغیر ہی سوار کر لیا، تم نے بڑھ کر ان کی کشتی کا تختہ ہی اکھیڑ دیا تاکہ اس میں سوار لوگ ساری غرق ہو جائیں۔ چنانچہ یقیناً تو ایک برے کام کو آیا ہے۔ کہا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا؟ یقیناً تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ کہا، مجھے اس پر نہ پکڑیں جو میں بھول گیا، اور مجھے میرے معاملے میں کسی مشکل میں نہ پھنسائیے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی۔ فرمایا، اور ایک چڑیا آئی اور کشتی کے ایک کنارے پر بیٹھ گئی، اس نے دریا کے
کو ایک ٹھونکا مارا، اس نے دریا میں ایک ٹھونگا مارا تو خضر علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا علم اور تیرا علم اللہ کے علم میں سے اتنا ہی ہے جتنا اس چڑیا نے اس دریا سے کم کیا ہے۔ پھر وہ دونوں کشتی سے نکلے، ابھی وہ کنارے پر چل ہی رہے تھے کہ خضر نے ایک لڑکا دیکھا جو لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو خضر نے اس کا سر پکڑا اور اسے اپنے ہاتھ سے اکھیڑ کر قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کیا تو نے ایک بے گناہ جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر ہی قتل کر دیا؟ بلا شبہ یقیناً تو ایک بہت برا کام کو آیا ہے۔ کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ پہلی سے سخت وارننگ تھی حضرت خضر کی۔ کہا اگر میں تجھ سے اس کے بعد کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً تو میری طرف سے پورے عذر کو پہنچ چکا ہے۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے، انہوں نے اس کے رہنے والوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ان کی مہمان نوازی کریں۔ پھر انہوں نے اس میں ایک دیوار پائی جو چاہتی تھی کہ گر جائے، فرمایا ایک طرف جھکی ہوئی تھی، تو خضر اٹھے اسے اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا، یعنی ہاتھ لگایا اور وہ سیدھا ہو گئی دیوار۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسے لوگ جن کے پاس ہم آئے تو انہوں نے نہ ہمیں کھانا کھلایا نہ ہماری مہمان نوازی کی، اگر آپ چاہتے تو اس پر ہی ان سے کوئی اجرت لے لیتے۔ خضر نے کہا یہ میرے اور تیرے درمیان اب جدائی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پورا واقعہ فرمایا جو کہ آیت نمبر 78 اور 86 کے آخر تک موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے، یعنی وہ لڑکا کافر تھا اور اس کے ماں باپ مومن تھے۔ اچھا، اب یہ ہم نے پڑھی ہے جی جناب، میں نے آپ کو اس میں ایک حدیث پڑھی عمدہ سے سنا دی آیت نمبر 60 تک۔ آگے آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو جب وہ دونوں ان کے پاس میں ملنے کے مقام پر پہنچے تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس نے اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی صورت بنا لیا۔ پھر جب وہ آگے گزر گئے تو اس نے اپنے جوان سے کہا ہمارا کھانا لا، بے شک ہم نے اپنے اس سفر سے تو بڑی تھکاوٹ پائی ہے۔ اس نے کہا آپ نے دیکھا نہیں ہم اس چٹان کے پاس جا کر ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی بھول گیا اور مجھے وہ شیطان نے بھلا دیا میں اس کا ذکر آپ سے کروں۔ اس نے اپنا راستہ عجیب طرح سے بنا لیا۔ اس نے کہا یہی ہے وہ جو ہم تلاش کر رہے تھے۔ سو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پیچھا کرتے ہوئے واپس چلے گئے، تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے ہاں سے ایک رحمت عطا کی تھی اور اسے اپنے پاس سے علم سکھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا میں تیرے پیچھے چلوں اس شرط پر کہ تجھے جو کچھ سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ بھلائی مجھے بھی سکھا دے۔ اس نے کہا بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا، اور تو اسے صبر کیسے کر سکے گا جس کا تجھے علم ہی نہیں۔ اس نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں پائے گا اور میں تیرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ کہا پھر اگر تو میرے پیچھے چلا ہے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں مت پوچھنا یہاں تک کہ میں تیرے لیے اس کا کچھ ذکر کر دوں۔ سو دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے اسے پھاڑ ڈالا۔ کہا کیا تو نے اسے اس لیے پھاڑ دیا ہے کہ اس کے سواروں کو غرق کر دے؟ بلا شبہ یقیناً تو ایک بہت بڑے کام کو آیا ہے۔ کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا؟ کہا مجھے اس پر نہ پکڑو جو میں بھول گیا اور مجھے میرے معاملے میں کسی مشکل میں نہ پھنسا۔ پھر وہ دونوں چل پڑے اور یہاں تک کہ جب وہ ایک لڑکے سے ملے تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ کہا کیا تو نے ایک بے گناہ جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر ہی قتل کر دیا؟ بلا شبہ یقیناً تو ایک بہت برے کام کو آیا ہے۔ کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا؟ کہا اگر میں تجھ سے اس کے بعد کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً تو میری طرف سے پورے عذر کو پہنچ چکا ہے۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے انہوں نے اس کے رہنے والوں سے کھانا طلب کیا تو دونوں نے انکار کر دیا کہ ان کی مہمان نوازی کریں۔ پھر انہوں نے اس میں ایک دیوار پائی جو چاہتی تھی کہ گر جائے تو اس نے اسے سیدھا کر دیا۔ کہا اگر تو چاہتا تو ضرور ان سے اجرت لے لیتا۔ ٹھیک ہے، کہا یہ میرے درمیان اور تیرے درمیان جدائی ہے۔ حضرت خضر نے کہا ان قریب میں تجھے اس کی اصل حقیقت بتاؤں گا جس پر تو صبر نہیں کر سکا۔ حضرت خضر بولے رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو چھین کر قبضہ کر لیتا تھا
اور رہا وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، تو ہم ڈرے کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے ایمان لانے والوں کا. ہر آفت جو آتی ہے مومنوں کے اوپر، ان سے اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت فرماتا ہے فتنوں سے. تو وہ بچہ بھی فتنہ تھا، وہ مومن تھے اور وہ سرکشی میں اور کفر میں ان کو پھنسائے گا. تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو ان کا رب اس کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت میں زیادہ قریب ہو. اور رہ گئی دیوار تو وہ شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک تھا. تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو جب پہنچ جائیں اپنا خزانہ نکال لیں تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لیے، اور میں نے یہ اپنی مرضی سے تو نہیں کیا. یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر تو صبر نہیں کر سکا. اب اس سے بھی ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ نیک صالح بندوں کی وفات کے بعد بھی ان کی مومن اولاد کی خاص نگہداشت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اور پھر ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ قیامت والے دن بھی نیک بندوں کی نیک اولاد کو اللہ تعالیٰ خاص رعایت دے گا کہ ان کو بلند کر دے گا، درجے ہائی کر دے گا. اب یہ جو 3 واقعات ہیں، ان تینوں واقعات کی اصل حقیقت بیان کرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ادب کو خاص طور پر ملحوظ رکھا ہے. کشتی کو عیبدار کرنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، لڑکے کے قتل کے ارادے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اور اس کے صالح باپ کو بہتر اولاد عطا کرنے کی نسبت اللہ کی طرف فرمائی ہے. یتیم لڑکوں کے بالغ ہو کر اپنا خزانہ سنبھالنے کی ارادے کی نسبت بھی اللہ کی طرف فرمائی. سبحان اللہ. میں نے اپنے کسی جو ہے مرضی سے یہ نہیں کیا بلکہ اللہ کی حکم سے کیا. تو یہ حضر علیہ السلام جو ہیں ان کے نبی ہونے کی واضح دلیل ہے، کیونکہ کسی ولی کو اللہ کی طرف سے الہام کی بنا پر کسی بد سے بد کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کے الہام میں شیطان کا دخل ہوتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا. وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کا کچھ ذکر ضرور پڑھ کے سناؤں گا. بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز میں سے کچھ سامان عطا کیا. ذوالقرنین اس لقب کی وجہ ہے کیونکہ قرن کئی معنی میں آتا ہے سینگ، کنارہ، بالوں کی مینڈھی، 2 سینگوں والا یا مرد شجاع. ٹھیک ہے، تو عرب شجاع آدمی کو بھی کہتے ہیں کیونکہ مینڈا جو ہوتا ہے نا اپنے سینگوں سے ٹکر مارتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے تاج پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے. تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ زمین کے مشرق و مغرب دونوں کناروں پر تک جا پہنچتا تھا. چوتھی یہ ہے کہ اس کے سر کے بالوں کی 2 مینڈیاں بنی ہوئی تھیں. یہ چاروں باتیں بیک وقت جو ہیں اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہیں. یعنی اب یہ کیا کل ساتلو علیکم منہ ذکرہ، یعنی کچھ ذکر کیا گیا ہے اس کا، یعنی اس کی پوری تاریخ نہیں بلکہ کچھ ذکر بیان کروں گا جس سے تم نصیحت اور سبق حاصل کر لو. یعنی جتنی تمہارے لیے ضرورت ہے کہ ایمان میں تمہارا کام آ جائے وہی اس کے اندر آئے گا. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس کو کیا اقتدار دیا، حکومت دی، یعنی شجاعت، قوت، تدبیر، فوج، دولت، اسلحہ، سامان، سفر کا، تعمیر اور ترقی کا سارے ذرائع اس کو دے دیے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا حضرت خضر جو ہیں ان کے بعد پھر ان کے بارے میں سوال ہوا، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے پورا ذوالقرنین کے بارے میں قصہ بتا دیا. اچھا، تو وہ کچھ سامان ساتھ لے کر چلا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، ٹھیک ہے، کس کے لیے چلا؟ پوری زمین پر اللہ کا کلمہ غالب کرنے کے لیے ایک لمبے سفر کی انہوں نے تیاری کی. اللہ کے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے، وسیع کرنے کے لیے، پوری زمین پر اللہ کا کلمہ جو ہے غالب کرنے کے لیے انہوں نے ایک لمبے سفر کی تیاری کی. اور اس کے لیے درکار جو فوجیں تھیں، اسلحہ تھا، سامان سفر تھا، وہ لے کر مغرب کی طرف جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل پڑا. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا مشن تھا. راستے میں جو بھی مقابل آتا تھا وہ زیر ہوتا جاتا تھا. ہر رکاوٹ کو وہ رونتے ہوئے زمین کے اس حصے تک جا پہنچتے تھے جہاں تک اس کی اس وقت آبادی موجود تھی اور سفر ممکن تھا.
ٹھیک ہے، پھر سمندر ہوں، چاہے وہ وسیع و عریض جو ہیں دلدلی علاقے ہوں یا خشکی ہو، جہاں تک بھی بحری ہوں، جہاں تک بھی یعنی سورج غروب ہونے کا مشاہدہ کیا تو اسے کیچڑ پر چشمے کے غروب ہوتا ہوا دیکھا، کیونکہ آگے سمندر کے اثر سے اور چشموں کی کثرت سے زمین جو ہے دلدل اور کیچڑ بنی ہوئی تھی. جس طرح سمندر صحرا یا میدان میں سے جو بھی چیز سامنے ہو سورج اسی میں غروب ہوتا نظر آتا ہے نا، اسی طرح. فَأَتْبَعَ سَبَبًا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. یعنی کہاں پہنچے؟ یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کے مقام پر پہنچا تو اسے پایا سورج کو کہ وہ دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، اور اس کے پاس ایک قوم کو پایا. ہم نے کہا اے ذوالقرنین یا تو یہ ہے کہ تو انہیں سزا دے، یا یہ ہے کہ تو ان کے بارے میں کوئی نیک اچھا سلوک کرے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کیا پایا؟ ایک قوم کو پایا کہ تمہیں ان کو قتل کرو یا قیدی بنا لو، غلامی میں لے آؤ، جس طرح چاہو ان کو سزا دو، یا ان کے بارے میں کوئی نیک سلوک اختیار کرو. یعنی کوئی فری ہینڈ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کہنے پر وہ چل رہے تھے. اس نے کہا جو شخص تو ظلم کرے گا سو ہم اسے جلدی سزا دے دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو اسے اور مزید عذاب ہوگا، بہت برا عذاب ہوگا. اور رہا وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کے لیے بدلے میں بھلائی ہے، اور عنقریب ہم اسے اپنے کام میں سے سراسر آسانی کا حکم دیں گے. یعنی ذوالقرنین نے اپنی فتح اور قوت کے نشے میں آ کے سب کو تخت تیغ نہیں کیا، نہ ہی غلام بنایا ہے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ وہ سلوک کرنے کا اظہار کیا ہے جس کا وہ لائق تھے. ظلم والا شخص کون ہے؟ اس سے مراد ہے کفار و مشرک جو ہوں گے. ٹھیک ہے، اور جو ایمان لے آئیں گے ان کی دعوت پہ عمل نیک صالح کریں گے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ بھلائی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جنگوں میں اسی پر عمل کیا کرتے تھے کہ اعلان کرتے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے ایکشن ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اور رہا وہ شخص جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو اس کے لیے بدلے میں بھلائی ہے، اور عنقریب ہم اسے اپنے کام سے سراسر آسانی کا حکم دیں گے. پھر وہ کچھ اور سامان ساتھ لے کر چلا. ثم اتبع سببا. ٹھیک ہے، پھر انسانی آبادی کے آخری حصے تک تمام علاقے فتح کر کے اسلام کے زیر نگین لانے کے بعد اب اس نے مغرب کے بعد مشرق کی طرف آبادی کے آخری حصے تک اسلام پہنچانے کے لیے ایک نہایت ہی طویل اور دشوار سفر کا اہتمام کیا، اور اپنی زبردست افواج کو لیا، جنگی ساز و سامان کو لیا، بے شمار دریاؤں پہاڑوں جو مشرق کی طرف آئے، جنگلوں صحراؤں کو عبور کرتا ہوا تمام بادشاہوں کو شکست دیتا ہوا مشرق کی طرف آبادی کی ابتدا تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایسے لوگوں پر طلوع ہو رہا ہے جس کے پاس سورج کی تپش سے بچنے کے لیے بھی کوئی پردہ نہیں تھا، نہ مکان بنانا ان کو آتا تھا، نہ عمارت تھی، نہ خیمہ تھا، اور نہ ہی لباس تھا. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر نہیں فرمایا آیت نمبر 89 اور 90 میں، مگر اہل مغرب کے ساتھ اس کے سلوک سے ظاہر ہے کہ اس نے انہیں بھی اسلام کی دعوت دی اور ہر ایک کے ساتھ رویے کے مطابق سلوک کیا، اور انہیں وحشی زندگی کی بجائے تہذیب اور تمدن کی تعلیم دی، ان کو انسانوں کو انسان بنایا. ٹھیک ہے، پھر وہ کچھ اور سامان لے کر ساتھ چلا، یہاں تک کہ جب وہ سورج نکلنے کے مقام پر مشرق میں پہنچا تو اسے ایسے لوگوں پر طلوع ہوتے ہوئے پایا جن کے لیے ہم نے اس کے آگے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا، یعنی کوئی اوٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے، ایسے ہی تھا، اور یقیناً ہم نے جو کچھ اس کے پاس تھا اس کے علم کی روح سے احاطہ کر رکھا تھا. پھر وہ کچھ اور سامان لے کے چلا. مشرق اور مغرب کے سفر کے بعد ذوالقرنین کا یہ تیسرا سفر تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ڈائریکشن ہے نا وہ نہیں بتائی کہ وہ شمال تھا یا جنوب تھا یا چاروں طرف ہی چلے گئے، کوئی نامعلوم کونا. معلوم ہوتا ہے کہ اسے پوشیدہ رکھنے میں ہی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پہلے بتایا مشرق اور مغرب، اس کے بعد یہ تیسرے سفر کا جو ہے نا ڈائریکشن نہیں بتائی. اللہ نے اپنی حکمت سے اس کو چھپایا. چنانچہ مدت دراز سے لوہے تانبے سے بنی ہوئی دو پہاڑیوں کے درمیان اس جیسی بلندی والی یہ دیوار کسی نے نہیں دیکھی. ٹھیک ہے، اس لیے یہ دیوار بھی جس کا سفر میں ذکر آنے لگا ہے وہ کسی نے نہیں دیکھی، کیونکہ اس ڈائریکشن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں ہے. دیواریں چین ہیں یا دازقستان میں دربند ہیں
یا خزامہ کے درمیان کسی زمانے میں پائی جانے والی دیوار ہے، یا کسی اور دیوار کی نہ یہ حیت ہے، نہ ان کے پار رہنے والوں میں کوئی یاجوج مجوج کا وجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے لیکن ان سین ہے، ان نون ہے جگہ، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا اور نہ ہی ابھی تک انسانوں نے اس کو پایا ہے. بہرحال پھر وہ سامان لے کے چلا یہاں تک کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس کے اس طرف کچھ لوگوں کو پایا جو قریب تھے کہ کوئی بات ہی نہیں سمجھتے تھے، یعنی کہ وہ غیر زبان والے تھے، وحشی تھے، عجیب و غریب قسم کے تھے. اور انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، اشاروں سے بتایا کہ بے شک یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد کرنے والے ہیں، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ آمدنی مہیا طے کر دیں، کچھ رقم، کہ اس شرط پر کہ ہمارے اور ان کے درمیان تو ایک دیوار بنا دے. اچھا، اب وہ قریب نہیں تھے کہ بات سمجھیں، تو ذوالقرنین سے ان کی گفتگو کیسے ہوئی؟ جواب یہ ہے کہ اشاروں کی زبان میں یا پھر بین الاقوامی زبان میں، یا ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان زبانوں کو سمجھا دیا ہوگا، جیسے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولی سکھا دی ہے. تو انہوں نے اخراجات ادا کرنے کی پیشکش کی اور کہا کہ یاجوج ماجوج کے درمیان اور ہمارے درمیان جو ہے نا رکاوٹ بننے والی دیوار بنا دیں. انہوں نے کہا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے، اس نے کہا جن چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اقتدار بخشا ہے وہ بہتر ہے، میرے پاس ہے بہت کچھ ہے، اس لیے تم قوت کے ساتھ یعنی ہاتھوں کے ساتھ میری مدد کرو کہ میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں. تم میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لے کے آؤ. یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان حصہ برابر کر دیا تو کہا کہ دھنکو. یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا تو کہا کہ لاؤ میرے پاس کہ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے، ایک زبردست قسم کا ان کے پاس تانبے کو پگھلانے کا بندوبست بھی کیا. لوہے کی اینٹیں، تختے سراسر آگ بن گئے. تو اس نے کہا کہ اب پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس پر ڈال دوں. اس طرح وہ لوہے اور تانبے کی بہت ہی موٹی اور مضبوط اور پہاڑوں کے درمیان بلند اور چکنی دیوار بن گئی نا، سلپری، جس پر نہ یاجوج ماجوج چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے. اور ہزاروں فٹ اونچی اس دیوار کو بنانے میں سائنس کے کیا کیا علوم استعمال ہوئے. لوہے اور تانبے کی کتنی مقدار صرف ہوئی، اتنی بلندی پر لوہے کو کیسے سرخ کیا گیا، اور تانبے کی اتنی مقدار اس قدر بلندی پر پہنچانے تک کیسے پگھلی ہوئی حالت میں کس طرح رکھی گئی، یعنی کون سی سائنس تھی ان کے پاس. اور اتنی موٹی دیوار جب سرخ ہوئی ہوگی تو اس کے پاس کھڑا ہو کر پگھلا ہوا تانبا کیسے ڈالا گیا ہوگا پھر یہ کام کتنی مدت میں کیا گیا ہوگا. یہ سب کچھ اب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اس سارے عمل میں ذوالقرنین بھی بنفس نفیس کام میں شریک رہا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتا رہا. اور یہی سنت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر میں، مسجد نبوی بنانے میں، خندق کھودنے میں وہ خود پیش تھے، ساتھ شریک تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے راز ہیں اور ان کو کوئی نہیں پا سکتا، اور یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ سارا عمل اتنا یعنی کہ مسٹری ہے یہ کہ یہ کیسے ہو گیا. پھر نہ ان میں یہ طاقت رہی یاجوج ماجوج میں کہ اس پر چڑھیں، اور نہ ہی وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکے. کہا یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ گیا تو وہ اسے زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے ہی سچا ہے. دیوار بنا کر اسے اپنا کارنامہ قرار دینے کی بجائے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کی رحمت ہے، یعنی جس کی بدولت لوگ یاجوج ماجوج کے حملوں سے محفوظ ہو گئے. اور پھر کہا کہ یہ جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا زمین برابر ہو جائے گی، اور میرے رب کا وعدہ تو سچا ہے کہ قیامت تو آنی ہے. تو ذوالقرنین کی بات اور 2 باغوں والے بے ایمان کی بات کا موازنہ نہ کریں. وہ اپنے باغوں کو کبھی برباد نہ ہونے والا کہہ رہا تھا، تو مومن اور کافر کی سوچ کا فرق صاف ظاہر ہو رہا ہے یہاں پہ. ذوالقرنین کی اس بات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا کی بادشاہت ملنے کے باوجود آخرت کی فکر میں وہ ہر وقت لگی رہنی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے. جو کچھ بھی اس میں جتنا مضبوط بھی بنا دو نا، سب کچھ فانی ہے. آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور کبھی ٹلنے والی نہیں ہے. اور جو وعدہ ہے، وعدے سے مراد ہے قیامت کے قریب جو وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج نکلنے کا وقت ہے. ٹھیک ہے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے بیدار ہوئے.
جبکہ آپ کا چہرہ سرخ تھا۔ فرمایا عرب کے لیے بہت بڑی تباہی ہے اس شر سے جو بہت قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا حصہ کھول دیا گیا، اور سفیان نے 90 یا 100 کی ڈگری بنائی، یعنی انگوٹھے اور شہادت کی انگلی ملا کر گول دائرہ بنا کر دکھایا۔ پوچھا گیا کیا ہم اپنے آپ میں صالحین کے موجود ہوتے ہوئے ہلاک ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں، جب برائی زیادہ ہو جائے گی تو ہلاکت آ جائے گی، جس کی بدولت وہ لوگ یاجوج ماجوج کے حملوں سے محفوظ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی مضبوطی کے باوجود اسے لازوال قرار دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے یہ کہا، ٹھیک ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے عین سامنے پیش کر دیں گے، آیت نمبر 100 میں، وہ لوگ کہ ان کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں اور وہ سن ہی نہیں سکتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ عقل ہی بند تھی، ان کی آنکھیں ہی بند تھیں، یقین کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ہاں، ان کو ڈرایا جاتا تھا، ڈرتے ہی نہیں تھے، ڈرنا چاہتے ہی نہیں تھے، اور خود ہی اپنا جو ہے انہوں نے بیڑا غرق کیا۔ اب ان کے سامنے جہنم جب کھلی پیش کی جائے گی اور ان کی آنکھیں بھی میرے جو ہے ذکر سے بالکل خالی تھیں اور ان کے کان بھی نہیں سنتے تھے، تو کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو حمایتی بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی تیار کر رکھا ہے۔ کہہ دے کہ ہم تمہیں وہ لوگ بتائیں جو اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں، وہ لوگ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، یہ ان کی جزا جہنم ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق بنایا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے فردوس کے باغ مہمانی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وہ اس سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔ کہہ دے اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی بن جائیں تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے برابر اور سیاہی لے آئیں۔ سبحان اللہ۔ کہہ دے میں تو تم جیسا ایک بشر ہی ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، اور پس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ عمل کرے نیک عمل اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔